الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دوستو، حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ وتولہ بالرعایت الکاملہ کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے شیخ کو زحمت دی تھی اور خاص طور سے بر صغیر کے علماء، مفکرین، محققین، ادباء، شعراء سے شیخ کی جو ملاقات رہی ہے اور ان سے متعلق جو بہت ساری دلچسپ باتیں ہو سکتی تھیں وہ ہم نے شیخ سے کیں اور ماشاءاللہ ہم تمام نے استفادہ کیا۔ آج ہم شیخ کو زحمت دیں گے اور کوشش کریں گے کہ بر صغیر کے باہر، خاص طور سے عالم عرب میں، یورپ وغیرہ کا بھی شیخ نے باضابطہ سفر کیا ہوا ہے، تو ان ملکوں میں شیخ کی جن بڑی شخصیتوں سے ملاقات رہی ہے اور جن سے شیخ کی یادیں وابستہ ہیں، کچھ بہت دلچسپ واقعات ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس حیثیت سے آج شیخ کو چھیڑتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر شیخ کہ آپ نے جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ ساتھ ہی دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کی حفاظت فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ شیخ کا سایہ ہم پہ تادیر رکھے اور تمام دنیا میں تمام انسانوں کا، مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ خیال رکھے۔ یہ جو وبا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو اٹھا لے، لوگوں کی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ، لوگوں کو محفوظ رکھے اور اس وبا کو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے اٹھا لے۔ بڑی مصیبت ہے، پوری دنیا پریشان ہے، تو اس حیثیت سے بطور خاص دعاؤں کا اہتمام کریں اور ہم گزارش کریں گے کہ جو احتیاط برتنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ احتیاط ضرور برتیں۔ شیخ، تو ماشاءاللہ آپ کی ملاقات بر صغیر کے بڑے بڑے علماء فضلاء سے تو رہی ہی ہے، سعودی عرب میں ایک مدت ماشاءاللہ آپ کو گزارنے کا موقع ملا ہے اور اس میں بھی الحمدللہ آپ قلب العالم، دنیا کے دل مکہ مکرمہ میں الحمدللہ رہتے رہے ہیں، تو یہاں تو بہت سے لوگوں سے ماشاءاللہ اور ایک پر ایک مطلب ہر قسم کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ بات کی شروعات کیوں نہ اس عہد کے بڑے مجدد اور خاص طور سے حدیث کے معاملے میں جو عالمی سطح پہ اپنی ایک نرالی شان رکھتے ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق گفتگو ہو، کس طرح سے ان سے ملاقات ہوئی، کیا یادیں وابستہ ہیں؟ بہت ہی دلچسپ، بلکہ وہ سارا نقشہ بھی میرے ذہن میں الحمدللہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ وہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات سب سے پہلے جو ہوئی وہ مدینہ یونیورسٹی میں لائبریری کے اندر شعبہ مخطوطات میں ہوئی، اور اس میں ہم لوگ کام کرتے تھے، وہاں مخطوطات کی فہرست سازی کا۔ تو ایک دن دیکھا کہ ایک حضرت موجود ہیں، بزرگ آ گئے اور وہ مخطوطات وغیرہ طلب کر رہے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ یہ شیخ البانی ہے۔ اچھا، وہاں ہم لوگ بھی ملے ان سے، دوسرے بھی جو آتے تھے السلام علیکم، لیکن شیخ جو ہے بس وہ زیادہ گفتگو نہیں انہوں نے کی اس وقت۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، اہلاً، کیف الحال، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے کسی مخطوطے میں جو وہ نقل کر رہے تھے۔ اصل میں ہوا یہ پتہ یہ چلا، انہوں نے خود بتایا بھی بعد میں، کہ حج کے ایام میں وہ آئے ہوئے تھے اور جو بھی موقع ملتا ہے غنیمت، تو وہ جامعہ اسلامیہ کی لائبریری جو بہت رچ لائبریری ہے حدیث اور عقیدہ وغیرہ کے مخطوطات کے سلسلے میں، تو اس میں جو نادر کچھ کتابیں دیکھنی تھیں ان کو، ان کے حوالے لینے تھے، اس وقت کو وہ استعمال کریں۔ چنانچہ وہ مغرب کے بعد وہ پہنچ گئے، بلکہ مغرب سے پہلے ہی، یعنی عصر کے بعد ہی پہنچ گئے تھے، اور ہم لوگ وہاں تھے تو ملے۔ زیادہ دیر گفتگو ہم لوگوں سے نہیں کی انہوں نے، جیسے دوسرا بھی کوئی جو بھی آتا السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیف الحال، اہلاً، اس کے بعد پھر وہ اپنے کام میں لگ جاتے۔ ایک دن یہ ہوا کہ وہ اس طرح 3-4 دن کے آتے رہے اور ہم لوگ اپنا کام کرتے تھے۔ تو جب واپسی ہوتی تھی، ہم جاتے تھے عموماً عشاء میں واپس ہوتے تھے اور وہاں جا کر مسجد نبی میں نماز پڑھتے تھے۔ تو ایک دن جب وہ بھی واپس جانے لگے تو انہی کی گاڑی میں ہم لوگ بیٹھ گئے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی گاڑی ان کی گاڑی میں۔ کیا بات۔ اچھا، جب بیٹھے گاڑی میں تو جامعہ اسلامیہ سے گاڑی نکلی، اور جو کراسنگ آتی ہے پہلی، اس میں ایک راستہ تبوک کی طرف چلا جاتا ہے، ایک سیدھا مسجد نبی کی طرف، تو وہاں پر وہ مسجد حرم سے پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا کہ باہر کی جو گاڑیاں ہوتی تھیں ان کو وہ پھر اس کے بعد اس کا کوئی نمبر لینا رہتا ہے، اس کے لیے وہاں سے انہوں نے وہ تبوک والے راستے میں گھما دیا ٹریفک والوں نے۔ اب وہ ہم لوگ بھی انہی کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر کے جب وہ آفس میں پہنچے تو انہوں نے بتایا پتہ نہیں کیا بات ہوئی، کسی نے شاید پہچانے کہا رہے یہ شیخ البانی ہے، ان کو چھوڑو، تو جلدی سے پھر وہاں سے وہ نکلے۔ جب تک پہنچے تو مسجد نبی میں نماز عشاء کی نہیں ملتی، ہر دن حالانکہ پہنچتے تو عشاء کی نماز وہیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا فوبتون الصلاۃ۔ تو یہ شروع میں پہلے دن جو 2-4 دن وہ آئے مسجد میں،
اس سے اندازہ ہوا پھر کہ شیخ انہوں کے نے ساتھ ہی آپ لوگوں نے نماز پڑھی؟ نماز پھر اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ پڑھی. اس کے بعد پھر اس کے بعد ان سے ملاقات ایک مرتبہ اسی طرح سے مسجد نبی آئے ہوئے تھے اور پتہ چلا مدینہ میں تو جامعہ اسلامیہ وہ آئے ہوئے تھے تو ملاقات ہوئی اور پھر کچھ گفتگو اس طرح علمی کچھ بات کسی حدیث سے متعلق میں نے پوچھا. ایک حدیث جو آتی ہے کعب بن زہیر والی جو حدیث ہے بانت سعاد فقلب الیوم مطبول متیم اسرا عالم یفت مقبول، وہ قصیدہ بہت مشہور ہے اور وہ لمبا چوڑا قصہ ہے سیرت کی کتابوں میں. تو اس کی جو حدیث ہے یا وہ قصہ ہے وہ ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، محدثین کے درمیان اس میں اختلاف ہے. تو علامہ عراقی نے کہا ہے کہ اس کی سند میں کچھ وہ ہے الحجاج بن الرقیبۃ بن عبد الرحمن بن کعب بن زہیر عن ابی عن جدی، یہی سند ہے اس کی. تو میں نے شیخ سے پوچھا کہ شیخ اس حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اس میں وہ راوی کہاں فی ہے جہالہ، الحجاج بن الرقیبہ وہ راوی مجہول ہے اور یہ ہے کہ بعد میں لوگوں نے مختلف نقل کیا ہے سارے سیرت کی کتابوں میں، لیکن یہ ہے کہ صرف شہرت سے نہیں کافی ہوتے چلتا ہے، سند جب پہنچتی اسی شخص تک اور اس میں نکارت ہے تو اسی لیے علامہ عراقی وغیرہ نے ان کو ضعیف قرار دیا. یہ سوال پوچھا. پھر میں نے ان سے کہا کہ شیخ وہ مسند ابو داؤد الطیالسی جو حدیث کی مشہور کتاب ہے اس کی ایک فہرست چھپی ہے جس میں آخر میں حدیثوں کی حروف ترجیح کے لحاظ سے فہرست. کہا کہ شیخ کو میں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ اچھا کہاں ہے یہ فہرست کس جگہ؟ میں نے کہا کہ ایک ایڈیشن میں چھپا ہے اس کے آخر میں. شیخ کی اصل میں خصوصیت کیا ہے تو بہت سی باتیں ان کے متعلق کہنے کی لیکن ابھی مختصر اس میں گنجائش نہیں. انہوں نے اکثر کتابوں کی اپنے طور پر فہرست بنا رکھی تھی. کیا بات؟ تو اور پھر وہ مخطوطات جو مطبوع نہیں ہیں ان کی بھی الگ سے فہرستی نہیں بنا رکھی تھی، اس میں سے جتنی حدیثیں تھیں وہ سب انہوں نے درج کر رکھی تھی اور پھر وہ اپنے طور پر سند و متن کے ساتھ حوالے کے ساتھ ہی کس مخطوطے کے اندر کس ورق میں اور کہاں یہ حدیث ہے. ظاہریہ لائبریری یعنی مطبوعات اور مخطوطات دونوں کی انہوں نے باقاعدہ فہرست سازی کر رکھی تھی، چاہے وہ رجال سے متعلق ہوں یا حدیث سے متعلق ہوں. تو میں نے جب بتایا انہوں نے کہاں ہے تو پھر میں نے اس ایڈیشن میں جو دارالمعرفہ سے چھپا ہے اس سے وہ صفحات جو ہے فوٹو کر کے وہ پھر ان کو دیے. پھر تیسری ملاقات جو میری ہوئی ان سے وہ اردن جب میں گیا اپنے لمبے علمی سفر پر، یہ 1988 کی بات ہے. تو وہاں گیا تو ایک بار فون کیا ان کو تو پتہ چلا کہ وہ تو اچھا ٹھیک ہے ملیں گے فلاں مسجد میں آ جاؤ، مسجد الحملان ہے پہاڑی کے اوپر. وہاں گئے مغرب کی نماز پڑھی تو ملے. کہا وہ میں بھول گیا تھا کہ میں مدعو ہوں ایک جگہ ایک دعوت میں، تو یا تو یہ کرو کہ صبح کل ملو فجر کے بعد گھر پر آ جاؤ اور یا پھر یہ کہ میرے ساتھ چلو اگر ادھر جانا ہے. تو میں نے پھر اب وہ وہاں کے اردن کے لوگوں کو میں نے دیکھا اتنے کریم اور مہمان نواز. ایک آدمی مجھے دائیں طرف سے ایسے پکڑ کے کھینچ رہا ہے، دوسرا ادھر بھائی ہمارے یہاں رات گزار. خیر ایک آدمی بیچارہ لے گیا اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز اسی کے ساتھ پڑھی شیخ کی مسجد میں اور پھر ان کے گھر آیا. تو فجر کے بعد سے لے کے تقریباً 2 گھنٹے تک شیخ کے ساتھ اور وہ بہت سے سوالات وغیرہ صرف کیے. اور شیخ اپنا وقت بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، وہ ملنے کا وقت بہت کم. وہ بلکہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں کتنا وقت دے دیا ورنہ ہم لوگ تو ملنا چاہتے ہیں، اردن کے لوگ تو ملنے کے لیے اس لیے کہ لوگ آ کے صرف بیٹھے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے وقت ضائع کرتے. شیخ کا منٹ قیمتی ہوتا تھا. لیکن ان سے اس وقت بھی میں نے بہت سے سوالات کیے اور ایک سوال یہ کیا ابھی تک مجھے یاد ہے. میں نے کہا کہ ایک جو ہے جو علامہ ابن قیم نے ایک جگہ لکھا ہے اعلیٰ صدری والی جو روایت ہے، تو وہ میں نے پوچھا شیخ معمل ابن اسماعیل کی وہ روایت ہے اور اس میں معمل ضعیف ہے. تو انہوں نے دیکھیے کیا جواب دیا. انہوں نے یہ کہا معمل علی وزن محمد، یعنی معمل تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، معمل ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے پوچھا کہ ابن قیم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے تو پھر اعلیٰ صدری والی روایت کیسے صحیح ہے، وائل ابن حجر کی روایت. تو انہوں نے کہا کہ وائل ابن حجر کی یہ روایت ابن قیم نے کہی کہ یہ ضعیف ہے، اگرچہ ابن خزیمہ میں اور دوسری کتابوں میں محمد ابن اسماعیل کی وجہ سے، لیکن چونکہ اس کے متعلق اور دوسری روایتیں ہیں، عطا کی مرسل ہے اور دوسرے لوگوں کی، تو اس سے پھر اس کی تقویت ہوتی ہے. پھر اس کی ایک دوسری روایت جو انہوں نے بتائی مسند احمد میں. اچھا یہ سب انہوں نے اپنے حفظ سے یہ اندازہ ہوا مطلب کسی کچھ دیکھا کچھ اس نے دیکھا. تو انہوں نے پھر بتایا کہ ایک روایت جو اس میں حلب الطائی کی حدیث ہے وہ مسند احمد میں وہ حدیث حسن ہے اور دوسری چیزیں. تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ بہت ہی مستحضر ان کا علم اور وہ مطلب یہ نہیں کہ وہ چیزیں یاد صرف کتابوں میں ہو، ایسی بات نہیں، یاد نہیں مطلب باضابطہ یاد رہتی ہیں بالکل وہ چیزیں. یہ نہیں کہ عام طور پر حدیث اور رجال کے لوگوں سے پوچھے تو کہیں ہاں ٹھیک ہے اور کچھ کہہ دیں گے لیکن یہ باقاعدہ دقت کے ساتھ
اچھا سب سے طویل جو ملاقات ہوئی ہے تو وہاں اردن میں ہاں ماشاء ایک بار وہ مکے آئے ہوئے تھے. اللہ. کیا اس وقت ہم لوگ مکے میں پڑھتے تھے. تو مکے میں وہ ان کے داماد ایک رہتے تھے رضا ناسان موتی اوالی محلے میں. تو وہاں آئے ہوئے تھے. تو ڈاکٹر عبدالعلیم بستوی مرحوم نے وہ جمعہ کے دن نماز ہم نے پڑھی حرم میں, اور انہوں نے کہا کہ آؤ چلو ساتھ میں ایک جگہ چلتے ہیں. میں نے کہا کہاں؟ کہا وہ شیخ البانی آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہاں چلیں گے مجلس وہ اوالی میں. گئے ساتھ میں وہاں بیٹھے. تو وہ جو جمعہ کے بعد پہنچے اس وقت سے عشاء کے بعد تک 8-9 گھنٹے تک مستقل مجلس رہی. کیا بات. اور لوگ مختلف طلباء اور اساتذہ اور سارے سب جتنے تھے وہ پوچھتے تھے ان سے سوالات. تو اس وقت اندازہ مجھے یہ ہوا کہ شیخ کا علم واقعی اتنا مستحضر ہے اور بالکل اطمینان سے جواب دیتے ہیں. ماشاء اللہ. کچھ نہیں. بلکہ یہاں تک ایک بات مجھے یاد ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی جوش میں آ کے پوچھا, شیخ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں یہ لکھا ہے اس مسئلے سے متعلق, آپ نے اس کے خلاف لکھا. انہوں نے کہا انت واہم, یہی لفظ کا انت واہم, اذهب وتعال جب الکتاب. تو وہ جوش میں تھا, اعلیٰ فتح الباری نکالا, پڑھنے لگا. میں کہا تو جو اس نے لکھا ہے انہوں نے وہی تو میں نے بھی لکھا ہے اس کتاب کے اندر, کیا ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف کی بات. تو وہ چپ ہو گئے. ماشاء اللہ. تو اس مجلس میں مجھے اندازہ اچھا لوگ طرح طرح کے سوال کرتے تھے, حدیث سے متعلق, فقہ سے متعلق اور دوسرے مسائل سے متعلق, اور شیخ بالکل اطمینان سے بولتے تھے. وہ جو آتا ہے صفت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کے بارے میں کہ وہ یعنی ان کی گفتگو چاہے کوئی نوٹ کرنا چاہے تو نوٹ کر سکتا تھا. تو اسی طرح ان کو میں نے دیکھا کہ آرام سے گفتگو کرتے تھے. اگر چاہے تو کوئی شخص تیزی کے ساتھ لکھنے والا تو وہ اس کو آرام سے لکھ سکتا تھا اور اس کو مدون کر کے شائع کر سکتا تھا. یہ لمبی مجلس جو 8-9 گھنٹے کی 8-9 گھنٹے کی جو مجلس ہوئی, وہ مجلس بہت ہی مطلب دلچسپ اور بہت ہی یادگار. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق سوال کا جواب شیخ نے دیا. اس کے بعد پھر لوگ طرح طرح کے سوال کرتے تھے. آپ نے کوئی سوال کیا؟ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی سوال کیا, لیکن اس دن تو اتنے لوگ تھے ماشاءاللہ کہ سب, اور کوئی ایک آدمی واپس نہیں گیا جہاں تک کہ مجلس ختم نہیں ہوئی. وہیں چائے پی رہے ہیں, وہیں کھانا کھا رہے ہیں, وہیں اس کے بعد پھر. تو الحمدللہ اس طرح کی کئی مجلسیں جو ہوئیں. اور شیخ کی اصل تو کتابوں سے ہم لوگوں نے زیادہ استفادہ کیا ہے. اور ایک زمانے میں تو ان کی ایک کتاب پوری پڑھ ڈالتے تھے. اور اس کے بعد لیکن پھر یہ اندازہ ہوا کہ شیخ نے جو اتنی محنت کی ہے وہ دراصل وقت کو انہوں نے کام میں لایا, کافی ایمانداری سے اور بہت ہی ٹیکنیکلی, یعنی انہوں نے مرتب انداز فہرست بنا کر کے ایک ایک جو ناپید کتاب تھی ان سب کا پتہ کر کے چھان بین کر کے وہ ساری حدیثیں. اب کہیں اگر پھر اس کے بعد دوبارہ اسی موضوع سے متعلق یا اسی حدیث سے متعلق کوئی گفتگو کرتے ہیں کسی جگہ اور پچھلی تحقیق کے خلاف ہوتی ہے تو اس کا باقاعدہ اعتراف کرتے کہ وہ فلاں جگہ جو میں نے لکھا وہاں مجھ سے ہو گیا غلطی. کیا بات. اچھا کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ سب تناقضات ان کے یہاں ہیں. حالانکہ ایک شخص اگر ایک بات اجتہاد سے کہتا ہے اور بعد میں وہ بدل لیتا ہے اس اجتہاد کو دلائل کی بنیاد پر, تو اس کو تو منصف کہا جائے گا بجائے اس کے. تو تحدیث نعمت کے شوق طور پہ شیخ میں نے بھی اپنا جو فضیلت کا مقالہ لکھا تھا تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا. تو شائع کیجیے نا اس کو. وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ اس کو شائع کیا جا سکے, بچپنا تھا میرا. لیکن یہ ہے کہ مطلب ایک جو محبت ہوتی ہے خاص طور سے وہ رہی ہے الحمدللہ. اور جو تفصیلات ان کی زندگی سے متعلق سامنے آتی ہے, تواضع, وقت کی پابندی, ظاہری اب لائبریری میں ہوتے تھے اور مطلب لوگ بتاتے ہیں کہ وہ آتے تھے اور لوگ سلام کرتے تھے تو وہی کیفیت ہوتی تھی. زیادہ گفتگو نہیں کرتے. وہ آپ پوچھیں گے کہ وہاں اور کیا گفتگو تھی, تو کچھ نہیں, اس لیے کہ وہ اپنے خود لکھنے پڑھنے لگے رہتے تھے. مطلب لوگ آ رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں, وعلیکم السلام, اہلاً, بس اتنا ہی. اس کے بعد اپنے کام میں وہ لگ جاتے تھے. اللہ شیخ مطلب علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے کہ بڑے چوٹی کے زمانے کے, بلکہ حدیث کے معاملے میں علامہ احمد شاکر کے بعد عرب دنیا میں میرے خیال سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے پائے کا کوئی دوسرا, اور نہ شیخ البانی کے بعد ابھی تک کوئی دوسرا نظر آتا ہے. کیا بات ہے. ایک دوسری بڑی شخصیت, بلکہ عالم اسلام میں کوئی ایسی شخصیت جس کو اتنی مقبولیت ملی ہو, اتنی محبتوں سے لوگ یاد کرتا ہو, اور دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر نام لیجئے تو وہ نام اجنبی نہیں ہے. علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے ہی نام آتا ہے تو بہت ساری محبتیں خود بخود باہر آ جاتی ہیں. اور مطلب ایک آدمی جس بہت محبوبیت لکھ دی گئی ہو جیسے مقبولیت, ماشاءاللہ. کیسی ملاقاتیں رہی ہیں تو بہت ملاقات ہوئی. مدینہ منورہ میں بھی آتے تھے وہ, مکہ مکرمہ میں بھی, یہاں کئی بار مختلف
پروگراموں میں ان سے ملاقات ہوئی. جامعہ ام القریٰ کے اندر یہاں نادل ادبی انجمن جو ہے اس میں بھی ان کے لیکچرز ہوتے تھے. ان سے متعلق بلکہ ان کے گھر بھی گئے تو ریاض میں بدیعہ میں ان کا پرانا مکان تھا, وہیں بغل میں ان کی مسجد تھی. تو ہمارے جو فاضل دوست ایک ہیں حافظ محمد الیاس صاحب, ابھی تک وہ امام ہیں. وہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر کے کلیت الحدیث سے وہ چلے گئے تھے وہاں ریاض میں, اور ریاض میں پھر وہیں شیخ نے ان کو اپنی مسجد میں امام رکھ لیا, اور آج تک وہ امام بنے ہوئے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. تو وہ پہلے ان کے گھر میں رہتے تھے, تو میں بھی کبھی کبھی جاتا تو ملاقات ہوتی تھی. تو شیخ کا معمول یہ تھا کہ کوئی بھی نووارد ہو ان سے ملنے کے لیے آئے تو دوپہر کے کھانے کا وقت ہے یا صبح ناشتہ یا کچھ عموماً چھٹی کے دن میں, تو وہ پھر وہ ساتھ میں کھلاتے تھے کھانا. آفس میں کوئی بھی گیا تو تقدمانہ کر کے اس کو پکڑ کے لے آتے تھے. تو وہاں جب ان کے گھر گئے تو اس وقت دوپہر ملاقات ہوئی, اور سب سے توجہ سے ملتے تھے. جب دیکھیے نابینا ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی ملنے کے لیے آیا پوچھتے کیا ہے, تم کیا کرتے ہو, کیا غرض ہے, اس کے بعد ہر ایک کی غرض پوری کرنے کی کوشش. بلکہ وہ تو پہلے کوئی بھی کسی غرض سے آتا تھا, یہاں کی مشکلات بھی اقامہ سے متعلق کچھ وہ سب بھی لکھ دیتے تھے اوپر. علمی ہی نہیں اور دعوتی امور سے متعلق نہیں, دینی نہیں, وہ ہر چیز. تو بعد میں لوگوں نے کہا کہ اتنا مت آپ لکھا کیجئے, مطلب ایسی چیزیں جو نظامی امور سے متعلق ہیں وہ اپنی جگہ رہنے دیں, آپ اپنے دعوتی اور علمی کاموں سے متعلق. بہرحال ان کو تھوڑا سا, لیکن بہرحال وہ شیخ جو تھے ہر ایک کے لیے خیر کا جذبہ رکھتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیے بہت سے لوگوں کے لوگ مخالف ہیں, لیکن ان کے بارے میں سب تقریباً رطب اللسان ہیں. جس نے بھی ایک بار بھی ملاقات کی ہوگی تو اندازہ ہوگا کہ وہ شیخ ابن باز کس طرح کے, یعنی ہر ایک کے بارے میں پوچھنا, مختلف لوگوں کو نصیحت کرنا, کسی کے اندر کوئی اگر کوتاہی بھی ہے تو اس کی بھی اصلاح کرنے کے لیے کچھ کہنا, اس کو بتانا. یہ نہیں کہ سکوت کرنا ہو خاموشی کے ساتھ, ہاں, مگر یہ ہے کہ دل آزاری نہیں ہو اس کی, یہ طریقہ ان کا تھا. مختلف جماعتوں سے متعلق ان لوگوں نے بہت مطلب کوشش کی کہ کچھ فتویٰ لکھ کے دے دیں وہ سخت قسم کا, لیکن انہوں نے نہیں دیا بعض جماعتوں پر. کیا بات, نصیحت ہمیشہ کرتے تھے ان لوگوں کو کہ چیزوں غلط چیزوں پر تنبیہ بھی کرتے, لیکن ابھی کوئی فتویٰ وہ استعمال کرے کوئی کہ اس جماعت کو برا بھلا کرے. جو بھی دین کا یا اسلام کا کسی بھی شعبے میں کوئی کام کر رہا ہے اچھا, تو اس کو سراہتے تھے, مدد کرتے تھے. کہیں کسی جگہ کوئی مدرسہ قائم کر رہا ہے, کوئی مسجد بنا رہا ہے, افریقہ کا ہے, یورپ کا ہے, امریکہ کا ہے, ایشیا کا ہے, کسی بھی جگہ لوگ آتے تھے, ان سے مشورہ کرتے تھے, ان کی ہر طرح مدد کرتے تھے. کیا بات, یہ ان کا. اور فتویٰ کے میدان میں تو خیر وہ تھے ہی, جو ان کے فتووں کے مجموعے دیکھیے پورے سب آئے ہیں کتنی جلدوں کے اندر. تو مطلب شیخ بے نظیر شخصیت تھی. ایک بار ہم گئے وہاں ان سے ملنے کے لیے, کئی بار جاتے تھے ان کے گھر. تو مولانا شمس اللہ غزنوی آبادی کے پڑ پوتے ایک تھے, عبدالرقیب بن عبد الباسط بن محمد ادریس بن شمس الحق, پڑ پوتے, ریاض میں تھے, آرکیٹیکٹ تھے. تو اس وقت مولانا شمس اللہ غزنوی آبادی کی کتابیں ہم لوگ دوبارہ چھاپنا چاہتے تھے, تو مقدمہ غایۃ المقصود تیار کر کے لے گئے. اچھا, شیخ سے گفتگو ہوئی, بتایا, کہاں تھا ابن حفید الشیخ شمس اللہ غزنوی آبادی. اور اس کے بعد انہوں نے بہت ہمت افزائی کی, کہا یہ چیزیں چھاپیے آپ, اور ہم انشاءاللہ یہاں دارالفتہ میں ہم خریدیں گے, اس کی توزیع کریں گے. یعنی یہ انہوں نے کیا بات کہا کہ شیخ صاحبان المعبود هذا معروف لدینا. تو بہت خوش ہوئے. اور یعنی ان کا مطلب ان کے بارے میں کیا کہا جائے, مطلب کوئی ایسی تنقید سے متعلق کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. ایک دلچسپ واقعہ میں سناؤں بہت. ایک بار یہ ہوا کہ یہاں آئے ہوئے تھے ادبی انجمن میں مکے میں, تو یہاں وہ لیکچر تھا ان کا. اچھا, اس زمانے میں یہاں حکومت نے پابندی لگائی یہ تھی کہ جو شخص بھی جس کا بھی اقامہ تجدید ہو تو بلڈ ڈونیٹ کرے. اچھا, بلڈ ڈونیشن کا ہے اس زمانے میں شاید وہ عراق والی لڑائی وڑائی کا مسئلہ تھا کہ بلڈ کی ضرورت تھی اور فوجیوں کے لیے, تو وہ اجباری کر دیا تھا کہ جو شخص بھی اقامہ کی تجدید کروائے گا وہ پہلے بلڈ ڈونیٹ کرے, اس کے بعد پھر آئے. تو وہاں میں اور میرے ایک ساتھی عبدالجلیل انصاری, وہ بمبئی میں ہوتے ہیں, ہم لوگوں نے کہا کہ شیخ سے یہ مسئلہ پوچھنا چاہیے. کیا بات ہے. تو ہم لوگوں نے سوال یہ کیا, ما حکم التبرع بالدم على سبیل الاجبار, یعنی یجبر علی الشخص, یعنی تبرع بھی ہے اور وہ زبردستی لی جا رہی. تو شیخ سے جو ہم لوگوں نے پوچھا تو شیخ نے کہا هذا لا يجوز, ایسے ہی وہ. اچھا, وہاں جو ڈاکٹر سب تھے
وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے کہ شیخ یہ مسئلہ یہ ہے کہ خون کی ضرورت ہے اور بلڈ بینک میں جمع رہتا ہے، اور وہاں جو کہیں کسی جگہ زخمی ہوتا ہے اس کو ضرورت پڑتی ہے، وہ اس لیے کہا لے جو یعنی وہ انکار کرتے رہ گئے. اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوا سنیے. یعنی اس طرح کی معمولی باتوں کا بھی اثر ہوتا تھا. کچھ ہی دنوں کے بعد تقریباً ایک ہفتے کے اندر ہم لوگوں نے خبر سنی کہ یہ اب اجباری نہیں رہ گیا. کیا بات ہے، اختیاری ہے، جو شخص دینا چاہے دے نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. یہ مطلب اس کے ہم لوگ خود شاہد ہیں. کیا بات ہے، مطلب شیخ کا اتنا اثر تھا. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. الحمدللہ. مطلب شیخ کے بارے میں تو بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لوگوں نے بہت کتابیں لکھی ان کے بارے میں. آپ اپنی یادوں سے. لیکن یہ ہے کہ اکثر لوگوں نے عام طور پر ان کی مجلسیں جیسے وہاں پڑھنے کا وہ اہتمام کیا. ہم لوگوں کو اس طرح کی مجلسیں نہیں ملی، اس لیے کہ مکے میں وہ آتے تھے، حج کے ایام میں آتے تھے، ان کے دروس وغیرہ ہوتے تھے، ہم لوگ اپنے کام میں مشغول رہتے تھے. تو اس طرح ان کے مجالس بہت زیادہ نہیں پائے. لیکن جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ریاض میں، مکے میں، مدینے میں، سب سے اندازہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ یہاں آئے تھے مکے میں، تو ام القرآن یونیورسٹی میں انہوں نے اپنی داستان، ان سے کسی نے پوچھا کہ شیخ یہ آپ نابینا پیدائشی نابینا ہے؟ کہا نہیں، میں پیدائشی نابینا نہیں ہوں. تقریباً 12-14 سال کی عمر تک آنکھیں تھیں، اور الحمدللہ مطلب بہت کچھ میں نے پڑھا اس وقت. پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ دیا. دیکھیے کس طرح گفتگو کرتے ہیں لوگ، ہم لوگوں کی طرف سے کہ واویلا کرنا شروع کرتے ہیں کسی مصیبت میں. کہا اللہ تعالیٰ نے یہ دی تھی ہمیں، پھر اللہ تعالیٰ نے لے لی. تو اللہ نے ہی دی تھی، اللہ نے لے لی، تو کوئی اس میں اللہ تعالیٰ مطلب ہمیں صبر کی توفیق دے اس پر. اور پھر اس کے بعد یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا سب اس کی نعمت ہے. تو دوسری نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں بجائے اس کی کہ آنکھ کے چننے کا غم اور افسوس. کیا بات ہے. تو ہم لوگ بہت زیادہ متاثر ہو گئے. دیکھیے واقعتاً بہت متاثر ہونے والی بات بھی. یہ کسی بھی مجلس میں کسی شخص سے پوچھ لیجیے جس نے بھی شیخ البانی سے ملاقات کی، شیخ ابن باز سے ملاقات کی، تو وہ مطلب منفرد قسم کے اور بے نظیر قسم کے آدمی تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت مقبولیت دی تھی. بر صغیر کے لوگ ہوں یا امریکہ یورپ کے ہوں، سب آتے تھے اور سب ملتے تھے اور سب اپنی باتیں کرتے تھے، اور سب کی باتوں کو سن کر کے وہ باقاعدہ، یہ نہیں کہ سب کو ٹال دیا، سب کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی. جتنا ان کے بس میں ہوتا تھا وہ کرتے تھے، یا پھر اچھے مشورے دیتے تھے ان کو، اور ان کی ہر طرح مدد کرتے تھے. بلکہ بعض لوگوں نے یہاں تک کیا کہ اب شیخ کے پاس مثلاً کہ شیخ وہ ادارہ ہے، اس کے لیے کچھ آپ توصیات دے دیجئے. کچھ تو توصیت تو سب دے دیتے تھے. ایک بار ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ شیخ قرض حسن دے دیجیے. قرض حسن دے دیجیے. ہاں. تو انہوں نے پھر دے دیا، کچھ پتہ نہیں جتنا بھی کچھ رقم دے دی، بڑی رقم ایک. اب دوسرے سال ہوا ہے تو شیخ قرض لوٹانا ہے آپ کو، تو آپ کچھ توصیات دے دیجئے کچھ محسنین کے نام، تو وہ لے کر کے اب اس کے بعد پھر آپ کو لوٹا دیں گے. تو چنانچہ توصیہ بھی لکھ کے دے دیا. پھر جب وہ پیسے لے لو بجائے لوٹانے کا جائیے اس کو بھی استعمال کیجیے آپ اپنے. کیا بات ہے. تو ایسے آدمی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. مطلب ان کی نظیر تو مطلب میں نے کہیں دیکھی نہیں پوری زندگی، اور نہ شاید کسی نے جس نے بھی دیکھی ہوگی. جیسے شیخ البانی کی نظیر نہیں حدیث کے میدان، ویسے ان کی نظیر نہیں. تو کہا جاتا ہے شیخ کہ ایک طرف حدیث کے معاملے میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، دوسری طرف عقیدہ اور اس سے متعلقات کے معاملے میں، اور مطلب اوور آل ایک بحیثیت عالم دین اور پوری امت کا غم جو ہوتا ہے دل میں سینے میں لیے ہوا ایک آدمی ہو. تو اس معاملے میں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بے نظیر شخصیت کے مالک تھے. اور تیسری شخصیت فقہ اور مطلب کے معاملے میں شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. تو ان سے بھی آپ کی؟ ان سے بہت زیادہ ملاقات نہیں ہوئی. وہ آتے تھے مکے، ہمیشہ درس دیتے تھے، ان کو آتے جاتے دیکھتے بھی تھے، بیٹھتے بھی تھے کبھی دروس میں. لیکن تو ان سے بہت زیادہ ارتباط نہیں تھا. یعنی جس سے شیخ البانی یا شیخ ابن باز سے بہت مرتبہ ملاقاتیں ہوئیں، تو ان سے بہت زیادہ ملاقاتیں. عام طور پر یہاں آتے تو ان کا درس ہوتا تھا اور لوگ سوال جواب کرتے تھے. شیخ محمد صالح العثیمین، ہاں، ان سے عموماً تو ان مجلسوں میں بیٹھتے تھے. تو جیسے دوسرے لوگوں نے استفادہ کیا ویسے ہم نے بھی استفادہ کیا. تو جیسے کچھ یاد ہو کبھی؟ کچھ خاص یاد نہیں، اس لیے کہ ان سے جس نے بھی استفادہ کیا ہے، اگر وہ وہاں بریدہ قسیم میں جا کر کے ان کے یہاں ان کی مسجد میں جس نے پڑھا ہے، ان کے زیر نگرانی جو رہا ہے، وہاں کے باقاعدہ اس کو صحیح ان کے معمولات کا چیزوں کا پتہ ہے. یعنی ہم لوگوں کو جو کچھ بھی معلوم ہے ان کے بارے میں سب نقل ہے یا لوگوں نے بیان کیا. اور وہ بڑے عابد و زاہد قسم کے آدمی تھے. ان کو کتنی مرتبہ یہاں کے عمراء اور حکام نے ان کو مطلب گھر دینے کی کوشش کی. اور دوسری چیزیں تو شیخ نے کہا کہ اب یہ بہت مشہور واقعہ ہے. تو شیخ نے کہا، پوچھا کہ وہ کہا نہیں وہ میں نے وہ بنانے کا ارادہ کر لیا ہے وہاں، بلکہ بنا لیا ہے، ایسے کچھ کہا.
ریزرو ہے فلاں جگہ کے بعد کسی منطقہ کے بعد. اچھا وہ شاید اس امیر نے سمجھا کہ ہاں واقعی انہوں نے گھر بنا لیا ہے تو اب وہ دوسرا گھر کیا دیں گے. تو جب زیادہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ قبرستان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس قبرستان میں نے گھر بنا لیا ہے اور وہاں پر مجھے منتقل ہونا اصل جو ٹھکانہ ہے، اس لیے اس دنیا میں گھر اور کی ضرورت نہیں. یہ مقصد تھا ان کے کہنے کا، جس نے سمجھا بعد میں لوگوں نے بتایا. تو یہ لوگ تھے جن کی روشنی ظاہر ہے. تو اچھا ان کی خصوصیت یہ تھی شیخ محمد بن صالح العثیمین کی، آپ عام طور پر دوسری کتابیں سب پڑھیں تو خالص علمی اسلوب میں، تحقیقی اسلوب میں لکھی جاتی ہیں جس سے عوام استفادہ نہیں کر سکتے. صحیح. ان کے دروس کی خصوصیت یہ تھی، یہ شاگرد تھے عبدالرحمن بن ناصر السعدی کے. تو جیسے عبدالرحمن ناصر السعدی نے تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں اور دوسرے سارے فنون عقیدے وغیرہ کو ایک دم آسان انداز میں پیش کر تاکہ بالکل عوام سمجھ جائیں. کیا بات ہے. ابتدائی طالب علم بھی سمجھے. چنانچہ ان کے درس میں سب استفادہ کرتے تھے. ان کی ساری کتابیں، فقہ کی کتاب ہو یا عقیدے کی ہو، وہ سب اس سے استفادہ کرتے تھے. آسانی سے سب سے آسان کتاب ان علوم فنون کو پڑھنے کی جو ہے، اسلامی علوم فنون کو موجودہ دور میں اگر کسی نے تیار کی تو وہ شیخ ابن محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ. کیا بتاؤں تو خاص طور سے جو طلبہ ہیں یا مطلب ان کو ان کی کتابیں باضابطہ علوم شریعت کے طالب علم نہیں، اگر وہ استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو بہت مطلب کا کوئی بھی کتاب اس کی انہوں نے شرح کی ہے. اچھا شرح میں وہ فوائد بیان کرتے ہیں بہت سی جگہ. ایسا بھی نہیں کہ بالکل وہ مؤلف کی ہر حرف ہر چیز میں مطابقت کریں، مخالفت بھی کرتے ہیں. مثلا روض المربع کی جو شرح ہے وہ فقہ حنبلی کی کتاب ہے، لیکن ان کی شرح فقہ حنبلی نہیں ہے. کیا بات. وہ باقاعدہ کتاب و سنت کی روشنی میں جو دلائل اس کے ہیں وہ دیتے ہیں اور مؤلف کی اور مذہب کی بھی مخالفت کرتے ہیں. کیا بات. حتیٰ کہ حدیث کی شرح ورح جب کرتے ہیں کبھی تو یہ بھی جرات کبھی کبھی کر جاتے ہیں کہ مثلا صحیح مسلم کی کوئی حدیث ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ کچھ اس میں ہے، وفی نفسی من شیء. وہ جو حدیث جو بہت مشہور جساسہ والی حدیث ہے اور دجال والی حدیث ہے کہ وہ گیا تھا ایک جزیرے میں، وہاں دیکھا جب دجال کو ایسا دیکھا ہوگا. تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، مگر اس کی شرح کرتے انہوں نے شیخ نے ایک مجلس میں یہ کہا کہ یہ ہے تو صحیح مسلم ہے لیکن وفی نفسی من شیء. کیا بات. تو مطلب جرات تھی ان کے اندر اور شجاعت تھی. اور پھر یہ ہے کہ علم کی بنیاد پر گفتگو کرتے تھے، دلائل کی بنیاد پر گفتگو کرتے تھے، کسی سے مروبیت نہیں تھی اور متواضع اتنے تھے کہ طلبہ اور سب کو اپنے ابناء کی طرح سے، بیٹوں کی طرح سے مانتے تھے. کیا بات. ان کے لیے رہنے کا انتظام، کھانے کا انتظام، پڑھنے پڑھانے کا انتظام، ان کی ضروریات کا اہتمام. تو جتنے وہاں سے پڑھ کے گئے ہیں بریدہ اور قصیم سے ان کے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں، ان میں سے کسی سے پوچھے تو بتائیں گے کہ کیسے تھے شیخ ہمارے. کیا بات. ہم لوگوں نے تو بس ایسی کبھی ہم لوگ جو مطلب کتابوں میں پڑھتے ہیں تو اس سے تو بہرحال اندازہ ہوتا ہے. اچھا ان لوگوں کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے سلف کیسے رہے ہوں گے. کیا بات ہے. یہ سب نمونے سلف ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مطلب نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ مطلب ایک ایسی شخصیت جن کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا موقع ملا ہے، بکر بن عبداللہ ابو زید صاحب کے ساتھ، اور جو خاص طور سے ابن تیمیہ کے علوم و معارف، ابن قیم کے علوم و معارف سے اپنی محبت کو لے کر کے عالمی سطح پہ بھی مطلب ماشاء اللہ پہچان رکھتے ہیں. پھر ایک عجیب ذوق و شوق کے آدمی تھے. آپ باضابطہ ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اتنی بڑی شخصیت. جی بالکل. شیخ بکر ابو زید صاحب سے سب سے پہلے حرم شریف میں ملاقات ہوئی. یہاں مکے میں آئے ہوئے تھے ایک بار، تو ڈاکٹر وسیلہ صاحب نے بتایا کہ وہ شیخ بکر ابو زید آئے ہوئے ہیں، چلو ملتے ہیں. وہاں ملے، تھوڑی گفتگو الیکسرے کو کیا کرتے ہو نہیں کرتے ہو. اس کے بعد پھر شیخ کبھی کبھی فون کر دیتے. اچھا ان کا فون صرف 2 منٹ یا 3 منٹ کا ہوتا تھا، اس سے زیادہ نہیں. اچھا وہ خود فون کرتے تھے. خود فون کرتے تھے. کیا بات ہے. ہاں. اس وقت موبائل ہوتا نہیں تھا، گھر کا فون ہوتا تھا تو گھر میں کبھی کبھی ان کا فون آتا، لیکن 2 منٹ 3 منٹ سے زیادہ نہیں. کسی علمی مسئلے میں یا کسی کتاب کے بارے میں، کسی ہندوستانی مصنف کے بارے میں کوئی بات کچھ بتائی، استفسار کیا، بس ہو گیا. تو اس طرح سے ان سے ارتباط ہوا. جب بھی آتے تھے حج میں تو حج میں پھر ملاقات ہوتی تھی. وہ درگفتہ کے ساتھ آتے تھے وہ، تو وہاں بھی ملاقات ہوتی تھی. آخر میں ہوا یہ کہ تقریباً 1999 کی بات ہے، یہ 1419 میں، اس میں ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ ابن قیم کی کتابوں کے جتنے قلمی نسخے مخطوطات دنیا بھر کی لائبریری میں پائے جاتے ہیں، تم نے ابن تیمیہ کی کتابوں کا پتہ کیا ہے تو ابن قیم کی کتابوں پر کبھی کرو. اچھا اس وقت ہم نے نہیں سمجھا کہ کیا مقصد ہے ان کا. تو پھر میں نے سفر کیا اس کے لیے. شیخ نے بلکہ اس کے اخراجات بھی دیے، پورے ہندوستان میں چکر لگا کر کے. پھر جتنی فہرستیں دنیا بھر کے مخطوطات کی لائبریریوں کی ہیں، تقریباً 800-900 جلدوں میں، ان سب کا جرد کر کے پھر اس میں سے ابن قیم کے مخطوطات کا وہ نکالا. اور پھر شیخ کو
وہ پیش کیا تو وہ اس میں بڑے ہوئے شیخ خوش ہوئے. اب اس میں ایک کتاب کے نادر نسخے قدیم نسخے جو ان کے زمانے کے 8ویں صدی کے نسخے سب ملے اس میں. تب انہوں نے کہا کہ اب جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ اس کام کے لیے مؤہل ہو گئے ہیں کہ ان کی کتابوں کی اثرین و ایڈیٹنگ کی جائے ترتیب. اس لیے کہ جو کتابیں چھپی ہیں سب بہت غلط صنعت محرف چھپی ہیں متاخر نسخوں کی بنیاد پر. چنانچہ انہوں نے پروجیکٹ بنایا. ماشاء اللہ. اور اچھا وہ پروجیکٹ بھی انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ ہم کام کریں. آپ ہیں اور علی عمران صاحب ہمارے ایک دوست یمن کے. تو اس وقت تک کوئی ادارہ نہیں بنایا. اور پھر میں چلا گیا ہندوستان. وہاں سے جب آیا تو انہوں نے پھر اس کے بعد تقریباً 2000 یا 2001 میں یہ پروجیکٹ بنایا. اور انہوں نے ایک چھوٹا سا رقعہ لکھا مؤسسہ سلیمان راجی الخیریہ والا. یہ پروجیکٹ ہے ابن تیمیہ اور ان کی کتابیں ابن قیم کی کتابیں چھاپنے کا پروگرام. انہوں نے فوراً موافقت کر دی. چنانچہ 2001 سے جو کتابیں چھپنا شروع ہوئیں ماشاء اللہ اور 2020 تک وہ کتابیں وہ ساری تقریباً ابن قیم کی تمام کتابیں ابن تیمیہ کی جو غیر مطبوع کتابیں اس والا سلسلہ اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے شامل کر لیا معلمی اور شنقیطی کو بھی ان کی بھی تمام تصانیف. تو تقریباً 143-44 جلدیں اس 20 سال کے عرصے میں آپ لوگوں نے کام کیا. اور انہوں نے اس کا منہج بنایا تب تیار کیا اس کے لیے یہاں ہم لوگوں کو مقرر کر دیا. تو یہ ہے کہ انہوں نے سنجیدگی کے ساتھ مطلب ان اعلام 2 پرانے ابن تیمیہ ابن قیم اور 2 نئے معلمی اور شنقیطی ان کے پورے تراث کو شائع کرنے کے لیے انہوں نے پروجیکٹ بنایا. اور اتنی آسانی کے ساتھ وہ لوگ جو بڑے وہ کسی کی بات نہیں سنتے ہیں وہ شیخ کی بات ایک چھوٹا سا رکا لکھا اس کی بنیاد پر چلا گیا الحمدللہ. وہ مسجد نبی کے امام بھی ہاں وہ تھے شروع میں ایک زمانے میں تھے مسجد نبی میں بھی کچھ دنوں کے لیے. اس کے سب سے پہلے تو وہ مدینہ یونیورسٹی کی لائبریری کے لائبریرین تھے. تو کچھ دنوں تک وہاں لائبریری میں کام کیا. اس کے بعد پھر مسجد نبی میں امام بھی ہو گئے کچھ دن. پھر بعد میں وہ قضا میں چلے گئے قاضی بن گئے. قاضی بھی بنے ہیں. تو قاضی تھے اور اسی میں پھر اس کے بعد وہ پھر اس کے بعد چلے آئے ادھر حیات یا دارالفتہ کے اندر چلے آئے اسی قاضی قضا سے. تو جس زمانے وہ قاضی تھے شروع میں وہ قاضی ہی تھے اس وقت سے ارتباط تھا ان سے. تو ایک ہمارے دوست ہیں حیدر صاحب وہ فارغ ہو کر کے جا رہے تھے جامعہ القریٰ سے. تو ان کی ایک کتاب ہے ابن قیم سے متعلق بہت اچھی کتاب ہے. اور اس میں ابن قیم کی کتابوں میں جتنے مصادر مراجع جن سے ابن قیم نے استفادہ کیا وہ بھی ہے اس میں اس حصہ. تو میں نے حیدر صاحب کو کہا کہ ایسا ہے کہ ریاض جا رہے ہو. وہ ہدایت اللہ صاحب ان کے شاید ماموں ہے کون ہوتے تھے ڈاکٹر لقمان صاحب کے رشتے میں. تو گئے حیدر صاحب وہاں. میں نے ان کو ایک خط دے دیا. میں نے کہا شیخ آپ کی کتاب میں کچھ تصحیحات مجھے ملی ہیں بعض تو وہ یہ لکھ کر کے میں دے رہا ہوں. شیخ نے پھر فون کیا کہا ارے وہ تصحیحات تو بہت اہم ہے اور افسوس کہ وہ دوسرا ایڈیشن اب چھپنے کے لیے بھیج دیا ورنہ وہ سب داخل ہوتی ہے اس میں. تو شیخ قبول کرتے تھے علمی طور پر سب چیز. ہاں اچھا اس خط کو لے کر کے ان کو میں نے واسطہ دے کر کے بھیجا. میں نے کہا کہ یہ جا رہے ہیں ذرا دیکھیں ان کو. چنانچہ انہوں نے ان کو انٹرنیٹ لیا یہاں وہاں کرایا اور داخل کر دیا ان کو کہیں بحیثیت مترجم کے. ابھی وہ ہیں کام کر کوئیہ کے اندر وہ بحیثیت مترجم وہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ. تو دوسرے کا کام بھی کر دیتے تھے اور کافی مطلب اس لحاظ سے وہ. اچھا شیخ کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ اولاً تو مطلب نہ وقت نہیں ضائع کرتے تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں سننے اور غیبت اور وہ لوگوں کے بارے میں گفتگو یہ سب کچھ نہیں کرتے. کیا بات. وہ صرف اپنے کتابوں اور مصادر مراجع اور اہم کتابیں پوری ساری پڑھنے اور اس سے فوائد جمع کرنے میں. یعنی میرے خیال سے ان کی شخصیت بالکل اس انداز میں منفرد شخصیت ہے. یعنی ان علماء و مشائخ میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ وہ اپنے سارے وقت کو وہ صرف پڑھنے لکھنے میں لگاتے ہیں. ہاں اور انہوں نے بہت سے سب دفتر اور کاپیاں بنا رکھی تھیں. جتنے فوائد جو مختلف ابن قیم کو چاٹ گئے تھے وہ اس کے علاوہ بھی دوسرا پورا. چنانچہ ان کی جتنی کتابیں اب معجم المناہل لفظیہ آپ دیکھ لیجئے یا اور بھی کوئی بھی کتاب وہ اتنی کتابوں کے جرد کے بعد وہ سارے حوالے اور تو طالب علم ہی اگر جس کتاب کو اور پھر ان کے پاس بہت سے پروجیکٹ تھے. تو جس موضوع پر ان کو کوئی چیز نظر آئی اس پر ایک کتاب تیار کر دی. تو ان کی اکثر چیزیں جو ہیں اس طرح یعنی ان کی وسعت مطالعہ پر دلالت کرتی ہیں. یعنی پورے مکتبہ اسلامیہ کا جرد کر کے مخطوطات مطبوعات. بلکہ ایک موضوع سے متعلق مجھے کہا کہ اس پر وہ مولانا عبدالحی لکھنوی کی ایک کتاب ہے ذکر بالجہر سے متعلق. تو اس وقت تک وہ چھپی نہیں تھی ایک بار چھپی تھی ہندوستان میں.
تو میں جا رہا تھا ہندوستان، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کی فوٹو کاپی ہو تو لے آنا، چنانچہ لایا فوٹو کاپی لا کر کے ان کو دیا، تو خوش ہوتے تھے، مطلب اس طرح کے علمی استفادے کو عام، کیا بات ہے ماشاء اللہ. اور اس میں کوئی مطلب یہ نہیں محسوس کرتے تھے کہ کسی چھوٹے آدمی سے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس سے متعلق کیا چیز ہے اور کیا بات ہے. یعنی جو غرور و تکبر ہوتا ہے کچھ اہل علم کو کہ چھوٹے لوگ، ہاں چھوٹے لوگوں یا کسی طالب علم، اچھا یہ بھی نہیں کہ کسی دوسرے چھوٹے نے بتایا ہے اگر ان سے چھوٹے نے، تو ان کی چیزوں کو لے کر کے اور اپنی طرف ہم منسوخ کر لیں، ایسا بھی نہیں. کیا بات ہے. یعنی وہ باقاعدہ ذکر کرتے تھے، شکریہ ادا کرتے تھے. ایک بات ان سے متعلق، صرف ایک بات میں اور یہ بتاؤں، ایک بار میں گیا تو ریاض میں، تو دارالفتہ گیا، جن سے ملاقات ہوئی، تو ابن قیم سے متعلق ان کی ایک کتاب ان کی طرف منسوب ہے، اسماء و مؤلفات شیخ الاسلام ابن تیمیہ. تو میں نے اپنے تحقیق میں جب دکھا تو اندازہ ہوا کہ یہ ابن قیم کی کتاب نہیں، اگرچہ اس کو بہت بڑے محقق ہیں صلاح الدین منجد، انہوں نے چھاپا اسماء و مؤلفات شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے نام سے، اور اس پر آج تک لوگ اعتماد کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا ہے کہ ابن قیم کی نہیں ہے. تو میں نے شیخ سے کہا کہ شیخ یہ تو ابن قیم کی نہیں ہے، یہ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ ابن رشیق، جن کی وفات 749 میں، ان کی ہے. اور اس کے لیے پھر نسخے اس کے ہم نے بتایا جو ہمیں ملے ہیں، پھر اس کو دوبارہ صحیح طریقے سے چھاپا بھی. تو شیخ کو میں نے کہا کہ یہ تو ان کی ہے نہیں، تو بیچارہ سوچے کہ نہیں. لیکن پھر میں لے گیا تھا ساتھ میں 3 چھوٹے چھوٹے رسالے تھے جو ابن قیم کے مجھے قلمی نسخوں میں ملے. تو میں نے کہا ان کے عوض میں دیکھیے یہ 3 دوسری نئی کتابیں مل گئی ہیں جو معروف نہیں تھیں اب تک، اور اب تک نہیں چھپی، اور ابھی اس وقت تک نہیں چھپی، تو وہ پر میں نے دے دی. تو میں نے کہا کہ چلیے اس کے بدلے میں انشاءاللہ یہ کیا بات ہے. خیر شیخ نے کہا کہ چلیے کوئی بات نہیں، بہرحال علمی و تحقیقی میدان میں اگر یہ چیز ثابت نہیں تو ہم ابن قیم کی طرف کیوں منسوب کریں. کیا بات ہے. پھر تو انہوں نے مطلب بعد میں جو ایڈیشن چھپا، ہاں تو اس کو پھر بہت معروف ہو گئی یہ بات. پھر اب جو نہیں جانتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ کیسے نہیں تم لوگوں کو پتہ ہے کہ ابن قیم کی نہیں ہے، فلاں ابن رشیق کی. کیا بات. تو اس کا اکتشاف میں نے ہی کیا اور ان کو بتایا تو خوش. جزاکم اللہ خیر. کیا بات ہے ماشاء اللہ. تو بہت مطلب کافی علمی شخصیت ماشاء اللہ. علمی تحقیقات میں وہ لگے رہتے تھے ہمیشہ، کسی کے پاس کوئی چیز ہے سب پوچھتے اور اسی طرح کی مطلب ایک اور شخصیت حماد بن محمد الانصاری صاحب، شیخ حماد الانصاری، اسی زاویے سے خاص طور سے ملاقات بھی ماشاء اللہ آپ کی. وہ جب مدینہ منورہ میں تھے، ہم لوگ تھے مدینہ میں 3-4 سال جو، تو ان کا گھر اوالی میں تھا، حرہ شرقیہ میں. وہاں بھی اوالی ہے، یہاں مکے میں بھی اوالی. تو حرہ شرقیہ میں وہاں پیدل ہی ہم لوگ حرم شریف جاتے تھے، تو اس کے بعد ان کے گھر کے چلے جاتے تھے. بہت سے طلبہ چلے جاتے تھے، جس کو بھی کسی مخطوطے سے متعلق معلومات لینی ہو، کوئی کتاب ہم ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں، فلاں موضوع سے متعلق کوئی کتاب، وہ شیخ حماد کے گھر چلے جاتے تھے. اچھا وہ شیخ کے پاس جو جاتا تھا اس کو بہت پسند کرتے تھے کہ آتا ہے علمی استفادہ. اچھا کیا بات ہے. ہاں بہت. اور وہاں وہ سب چیز دے دیتے تھے، فوٹو کرانا ہے، کچھ کرانا ہے، سب اپنی طرف سے بھی کچھ کتابیں دے دیتے تھے. تو وہ جو مدینہ یونیورسٹی میں مخطوطات کی فہرست سازی کا کام نہیں ہوا تھا، جب ہم 1978 میں پہنچے تو اس وقت کچھ ضرورت ہوئی کہ وہاں پر 2-4 طالب علم کام کریں اس میں. تو پتہ چلا کہ کچھ طلبہ آئے ہیں ہندوستان سے، ان کو بلا کر کے انٹرویو، چنانچہ انہوں نے انٹرویو لیا، باقاعدہ انٹرویو لیا کہ کون کس کا حال ہے، مخطوطات سے مطلب کچھ پتہ بھی ہے کہ نہیں ہے، مؤلفین اور کتابوں کے بارے میں کیا پتہ. تو مجھے ابھی تک یاد ہے وہ میرا بھی انٹرویو لیا. وہ آئے تو انہوں نے پوچھا ابن میں الف جو ہے وہ کہاں لکھا جاتا ہے، کہاں نہیں لکھا جاتا. اچھا یہ سوال کیا ابھی تک مجھے یاد ہے. ماشاءاللہ. تو میں نے ان کو کہا کہ یعنی باپ اور بیٹا اگر ہوں، ابوت اور بنوت اگر ہے اور وہ بدل ہے ابن کے بعد، تب نہیں لکھا جائے گا. لیکن اگر باپ اور بیٹا نہیں ہے، کوئی شہرت ہے مثال کے طور پر، یا کوئی دوسری چیز کی طرف کوئی منسوب ہے، یا پھر مبتدا خبر ہے کوئی، جیسے اگر ہم کہیں محمد ابن فلان تو وہاں الف لکھیں گے. لیکن محمد ابن عبداللہ اگر کہیں گے تو اس میں الف، اگر وہ باپ بیٹا ہے. یا کوئی شہرت ہے مثال کے طور پر، مثلا ابن حجر ہے تو وہاں الف ہم لکھیں گے. لیکن احمد ابن علی ابن محمد ابن علی وہ اس میں نہیں لکھیں گے. تو وہ جواب سے بہت خوش ہوئے، کہا اچھا تمہیں پتہ ہے اس کا. پھر پوچھا ابن حجر کی تاریخ وفات کیا ہے، میں نے کہا 852. سیوطی کی تاریخ وفات کیا ہے، میں نے کہا 911. تو وہ کہا کہ اچھا تم نے کام کیا کچھ مخطوطات. میں نے کہا ہاں، وہ خدا بخش لائبریری میں دیکھیے رہنے کا یہی فائدہ ہوا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. تو خدا بخش لائبریری میں چونکہ سیکھ کے آیا تھا 4-5 مہینے، بیدار صاحب نے مخطوطات میں مجھے لگا دیا تھا، تو اس کا فائدہ یہ. انہوں نے کہا انت تشتغل معنا. تو مجھے انتخاب کیا، اور ایک ہمارے دوست
وہ وہاں رہتے ہیں، کیا نام ان کا، جو مرکز جمعہ الماجد میں کام کرتے ہیں، شہاب اللہ صاحب، ان کا انتخاب کیا، اور ایک ڈاکٹر رضا اللہ مبارک پوری مرحوم. تو ہم تینوں آدمی ماشاء اللہ کام عصر کے بعد جاتے تھے اور عشاء کے بعد واپس جاتے تھے وہاں سے مسجد نبوی. تو کام کیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ علمی اعتبار سے بھی فائدہ ہوا اور مادی اعتبار سے فائدہ ہوا. یعنی اس زمانے ہم لوگوں کو 520 ریال ملتا تھا جو اسکالرشپ کی رقم تھی، اور یہاں تقریباً 700 750 ملتا تھا. کیا بات ہے، تو ماشاء اللہ. پیسے کے لحاظ سے بھی مفت. پیسہ ہو جاتا. اچھا، پھر وہ وقت ایسا تھا کہ عصر کے بعد سے لے کر کے عشاء تک لوگ ایسے ہی گپ شپ، چائے وائے پینے، ملنے ولنے، ادھر ادھر جانے حرم شریف. تو لوگ ادھر اپنا ہاسٹل سے یہ سب چائے وائے پی کر کے اور حرم میں نماز پڑھنے جب تک جاتے تھے تب تک ہم لوگ یہاں ساری وہاں سے کام کر کے چلے آتے تھے. کیا بات ہے. یعنی ضائع وقت میں ہم لوگوں نے اچھا کام کیا. اچھا کام کیا. اس زمانے میں ساری کتابیں یہ جو تھیں جو ابھی 40 سال کے اندر چھپی ہیں اکثر مخطوط تھیں. سیر اعلام النبلاء، کامل ابن عدی، ضعفاء وقیلی، سب سارے مصور ورق شیخ کے پاس تھے. شیخ کے پاس بھی تھے اور جامعہ اسلامیہ میں بھی تھے. تو فائدہ یہ ہوا کہ ان سب چیزوں کو چھپنے سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا تھا، ان کی فہرست آ جاتی تھی، اور پھر مخطوطات پڑھنے کا تجربہ اسی سے ہوا. تو اس مطلب شیخ کی وجہ سے گویا مخطوطات میں کام کرنے کا. پھر جب بھی وہ ملاقات ہوتی تھی ان سے، کبھی بھی آنا جانا ایک وقت میں، السلام علیکم، السلام، کیف الحال ہے عزیر، اشتغل یا عزیر اشتغل، کام کرتے رہو. یعنی ہمیشہ کام کرنے اور کرانے. کیا بات ہے. کون سی نئی چیز ہے تمہارے پاس، کیا ہے، کوئی نئی چیز دیکھی ہے نہیں دیکھی. اچھا، وہ کبھی کبھی تو یہ ہوتا تھا کہ ابھی ملیں گے یہ پھر پوچھیں گے کوئی نئی چیز ہے کہ نہیں. تو اس لیے مطلب وہ تو سوچ سمجھ کر کے ملنا پڑتا تھا. کترا کے نکل جاتے تھے یا ملتے تھے. تو مطلب یہ لوگ دیکھیے کس طرح سے طالب علم کو علمی کام کرنے، پڑھنے شوق دلاتے تھے اس طرح سے. اب ان لوگوں کو یاد ہم کرتے ہیں تو واقعی ان جیسے لوگ نہیں نظر آتے. یا تو دھونس کو جمائے گا، یا احساس دلا دے گا کہ آپ کچھ نہیں جانتے، جاہل ہیں، یا آپ کیا اس میدان میں چلے آئے، گھاس کاٹ رہے ہیں. تو اس طرح کا مزاج نہیں تھا. کیا بیچارے کتنا مطلب متواضع قسم کے لوگ تھے، اور کس طرح سے ہمت افزائی کرتے تھے، تشریح کرتے تھے، کس طرح سے رہنمائی کرتے تھے. ایک اسی فیلڈ کے ایک اور آدمی جو سعودی عرب کے تو نہیں تھے، فواد سسکین صاحب، ان سے بھی آپ کی ملاقات ہے. ڈاکٹر فواد سسکین، وہ بہت دلچسپ ملاقاتیں ہوئیں، اور بلکہ وہ تو انٹرنیشنلی معروف ہیں. یورپ میں انہوں نے جو ادارہ قائم کیا ہے، ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا ہے اسلامی اور عربی علوم فنون کی تاریخ پر، فرانکفرٹ یونیورسٹی کے اندر شعبہ قائم کیا، اور اپنے خرچ پر، اپنے حساب پر، اور اس کے بعد میں عرب ممالک میں بھی تعاون کیا. وہاں سے انہوں نے جو تاریخ التراث العربی جرمن زبان میں، ڈاکٹر فواد سسکین چاہتے تھے کہ بروکلمان پر استدراک لکھیں، لیکن وہ ان کا کام اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ استدراک کی وجہ مستقل کتاب ہو بارہ. تو انہوں نے 430 ہجری تک کا پورا فترہ جو ہے اس کی انہوں نے ہر علم و فن میں جو کچھ مسلمانوں نے لکھا ہے ان سب کی تدوین کی، اور اس کے بارے میں مخطوطات کہاں ہیں، کیا ہے، بتایا. بارہ ان سے ملاقات اس طرح ہوئی کہ ایک بار وہ آئے مکے. تو سب سے پہلے اس وقت ہم مکے نئے آئے تھے، اور ایم فل میں پہلا سال میں اس میں تو ایک لیکچر رکھا جامعہ ام القرآن میں، اور اس میں لیکچر کا عنوان تھا مصادر و کتاب الاغانی، کتاب الاغانی کے ماخذ و مصادر کیا ہیں. تو لیکچر ہوا. اچھا، لیکچر تھوڑی دیر کا تھا، تقریباً بس 20 منٹ 15 منٹ. اس کے بعد سوال جواب کی محفل. اچھا، اس میں سب اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور طلبہ بھی تھے، اور دوسرے. تو انہوں نے ٹیکنیک بتائی. وہ ٹیکنیک ہم لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ قدیم ماخذ میں جو سند کے ساتھ روایتیں ہوتی ہیں، تو ان میں آپ کیسے پتہ کریں گے کہ یہ فلاں شخص جو ہے وہ مؤلف ہے، اس کی کوئی کتاب ہے جس سے آدمی نقل کر رہا ہے. کیا بات ہے. جیسے ابن الجوزی ہوئے، یا ابن عساکر ہوئے، یا اور بھی کوئی متاخرین، اخبرنا فلاں، یا خطیب بغدادی ہوئے تاریخ بغداد میں، اخبرنا فلاں قال اخبرنا فلاں قال اخبرنا، اسے کون مؤلف ہے، کس کتاب سے نقل کیا جائے. تو اس کا طریقہ انہوں نے پہلی مرتبہ بتایا جو ذہن میں نقش ہو گیا. وہ انہوں نے یہ بتایا کہ ان سندوں کو وہ آپ جمع کریں بطاقات میں، کارڈ میں. جہاں تک آپ دیکھیں گے کہ فلاں عن فلاں عن فلاں ہے، اب اس کے بعد سند پھوٹتی ہے، اب اس کے بہت سے شیوخ ہو گئے. اس کا مطلب یہ کوئی مؤلف ہے جس کی کوئی کتاب ہے جس سے نقل کر رہا ہے مؤلف. کیا. اچھا، یہ بات انہوں نے بیان کی، اور اس میں مطلب الاغانی میں بھی دکھایا کہ، اور ساری کتابوں میں یہی طریقہ ہے. تو اب اغانی میں انہوں نے مثال کے طور پر کہا کہ دیکھیں فلاں عن احمد بن ابی طاہر طیفور، اور اس کے بعد پھر سند پھوٹتی. تو اس کا مطلب ابن ابی طاہر طیفور کوئی مؤلف ہے. تو اس وقت انہوں نے پوچھا لیکچر کے دوران کہ اب یہ کس کتاب سے نقل کر رہے ہیں. تو اس وقت مجھے پتا تھا کہ ان کی 2 کتابیں صرف ہیں،
ایک مختارات شعر و نثر کی ہے اور دوسری ایک کتاب بغداد، تاریخ بغداد. تو میں نے کہا وہ کتاب بغداد، انہوں نے کہا کہ ہاں تمہیں پتہ ہے. اچھا، اکثر جتنے اساتذہ تھے یا مستمعین ان کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا موضوع ہے، کیسے کسی استاد نے کہا کہ یہ کیا بات ہو سکتا ہے کہ اخبارنا فلاں جو پہلا نام ہو وہی مؤلف ہو، یا ہو سکتا ہے اس کے بعد والا ہو. یہ کیسے آپ نے سمجھ لیا کہ وہی مؤلف ہوگا؟ انہیں لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو سمجھ ہی میں نہیں آئی بات. تو اس میدان سے اس میدان سے نہ. اچھا، دوسرا پھر ایک بار پھر اسی طرح سے وہاں لیکچر ہوا رابطۃ العالم الاسلامی کے حال میں، وہاں بھی گئے تو وہاں بھی انہوں نے کسی موضوع سے انہوں نے یہ لیکچر اس میں دیا تھا. اس میں بھی آدھا گھنٹہ سے بول کہ یورپ کا ذہن یہ ہوتا ہے مغربی لوگوں کا کہ جب تک کسی چیز کو دیکھتے نہیں ہیں، اپنے آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کریں گے، اس وقت تک نہیں یقین کرتے ہیں. اب آپ لکھتے جائیں کچھ بھی نظری طور پر کچھ اس سے کچھ، تو انہوں نے ان کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے ایک میوزیم بنایا. اس میوزیم میں یہ رکھا ہے انہوں نے کہ جتنے مختلف طرح کے آلات ہیں، جیسے جراحت کے آلات اور بھی مختلف چیزوں سے متعلق، تو وہ جو کتابوں میں جیسے وصف ملتا ہے اس کا، اسی کی بنیاد پر اس کا نمونہ بنایا کہ جراحت کے یہ آلات، فلاں چیز سے متعلق یہ آلات ہیں، مسلمانوں نے کیا کیا انسٹرومنٹ استعمال کیے ہیں، اسی کا ہو بہو اسی طرح کی نقل ان ماخذ کی روشنی میں یا جہاں ملتے ہیں اس کے نمونے یا میوزیم میں ملتے ہیں، اسی طرح انہوں نے تقلید کر کے بنایا. اب اس کے لیے ایک میوزیم بنا دیا. اب جو جاتا ہے دیکھتا ہے اچھا مسلمان. اب اس کے بعد پھر اس کی بنیاد پر آپ تحقیقات کیجیے کہ آج جو اس وقت انسٹرومنٹ جہاں تک پہنچے ہیں ان کے اور ان کے درمیان کتنا فرق ہے، کہاں تک مسلمان پہنچے تھے، کہاں تک. تو کہا کہ اس طرح ہم نے یہ بنایا. پھر تاریخ التراث العربی لکھنے کی داستان بیان کی. وہاں جو تاریخ العلوم الاسلامی سمتری انسٹیٹیوٹ ہے وہ قائم کیا، اس کے بارے میں انہوں نے بیان کیا. اور یعنی ان کا لیکچر یہی اسی پر تھا کہ آپ لوگ اس چیز پر توجہ دیں کہ کس نے جو کام کیا ہے تو اس کام کو ملموس انداز میں، محسوس انداز میں دکھائیں، نظری انداز میں نہیں دکھائیں. صرف نظری تطبیقی انداز میں بھی لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں یہ کام ہے. انہوں نے اسی طرح سے لیکچر کے دوران ایک بات کہی، اور اس میں ہمارے ایک دوست سفر الحوالی صاحب اس وقت شعبہ عقیدہ میں پڑھتے تھے، لیکچر میں شریک تھے. انہوں نے ایک جگہ لکھ دیا اول من قلل من قیمت الاسناد، تاریخ التراث العربی میں بخاری کے بارے میں. تو وہ بہت زیادہ غصہ تھے. کہا کہ کیا آپ بھی مستشرقین کے طریقے سے بخاری اور حدیث سے متعلق. انہوں نے کہا بھائی مجھ سے ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہو تعبیر میں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بخاری کی صحیح میں پہلی بار تاریخ علم حدیث میں آپ دیکھیں گے جو مدون کتابیں ہیں، اس میں پہلی بار بہت سی چیزیں بغیر سند کے ذکر کی گئی جن کو معلقات کہا جاتا ہے. وہ بخاری کی کتاب کی حدیث نہیں سمجھی جاتی، وہ تو معلقات استعمال کیا تھا. اسی کو میں نے کہا ہے، اب وہ پتہ نہیں ترجمہ کرنے والے نے عربی میں کیا ترجمہ کر دیا ہے جس کی بنیاد پر آپ مجھے ملامت کریں. آپ مجھے ملامت کر رہے ہیں، وہاں سارے مستشرقین جو ہیں غرب میں وہ میرے خلاف کانفرنسیں کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا کیا. ہر چیز کی اہمیت اور وہ ہر چیز کی تاریخ جو مسلمانوں کے یہاں دکھا دی، طب کے میدان میں، فلکیات کے میدان میں، ریاضیات کے باب میں، ہر چیز میں. تو آپ لوگ یہاں ہماری مخالفت کر رہے ہیں اس چیز، اور وہاں سارے وہ تو میں کدھر کیا کروں. تو میری حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی. تو آدمی مطلب وہ دیکھا کہ ایک دم جیسے مستشرقین کا طریقہ ہوتا ہے اس طرح سے وہ خالص علمی تحقیق کرتے ہیں اور وہ پیش کرتے ہیں. وہ کسی کو سمجھ میں آئے نہیں سمجھ میں آئے، اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا ہے، لیکن وہ بہت بڑا کام کر کے چلے گئے. اور واقعی یعنی 20ویں صدی میں میرے خیال سے بروکلمان کو اگر مستثنیٰ کر دیا جائے تو سیزگین ہی دوسرا نام ہے جس نے پورے اسلامی ذخیرہ جو تراث کا ہے اس کے مخطوطات کی چھانبین مکمل طور پر پوری دنیا میں، اور اس کے لیے انہوں نے سفر بھی کیا، ہندوستان بھی گئے، خدا بخش لائبریری بھی وہاں گئے تھے. ایک بار جب میں ترکی گیا ہوا تھا تو وہاں ان سے ملاقات ہو گئی. وہاں وہ سلیمانیہ لائبریری ہے جہاں بہت سی لائبریریوں کا مجموعہ ہے، وہ استنبول میں جامع فاتح کے پاس ہی. وہاں بیٹھے ہوئے تھے. السلام علیکم. میں کہا کہ اچھا آپ سے میری ملاقات وہاں ہوئی تھی، آپ نے لیکچر دیا تھا. اس کے بعد پھر کچھ چیزوں کے بارے میں نے ان سے پوچھا لیکن وہ تھوڑی دیر بیٹھے، اس کے بعد وہاں سے چلے گئے. تو مطلب بہت کم آمیز تھے، وہ ملتے زیادہ نہیں تھے لیکن کام کرتے تھے. کبھی کبھی 14 گھنٹے 15 گھنٹے کام ہی میں لگے رہتے. کیا بات ہے. اور ان کے ساتھ جو 2-4 آدمی اور جو وہ بھی اسی طرح. چنانچہ انہوں نے کئی طرح کے بہت کام کیے. انہوں نے یہ کیا کہ جتنے مستشرقین کے مختلف مقالات اور تحقیقی بحثیں ہیں مختلف مجلات میں جو 200 سال میں چھپی ہیں، ان سب کو فنوار مثل طب سے متعلق جو مقالات وہ کئی جلدوں میں ری پرنٹ کر کے چھاپا ہے. کیا بات. اسی طرح سے فلکیات، ریاضیات وغیرہ سے متعلق اور دوسرے جغرافیہ کے باب میں وہ سب جمع کیے.
وہ ایک الگ ایک سلسلہ ہے. کیا اسی طرح سے بعد نادر مخطوطات انہوں نے دیکھے جن کے یونیک نسخے پائے جاتے ہیں، ان کو انہوں نے بیان ہی اسی طرح سے فوٹو لے کر کے اس پہ چھاپنے کا ہاں وہ اس کی تقریباً 25-40 جلدیں ہوں گی. کیا بات. تو عجیب عجیب کام کیے انہوں نے تاریخ التراث العربی کے علاوہ یہ سب چیزیں. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی. اور وہ مطلب ترکی میں تو ان کو باقاعدہ ایک ان کے اس نے چاہا ترکی نے کہ وہاں سے وہ جو ذخیرہ ہے پورا وہ لے کر کے ہم آ جائیں ترکی میں، لیکن وہاں جرمنی نے کہا کہ یہ ہمارا تراث قومی ہے. اب سوچیے اللہ کیا یہ نہیں کہ وہاں سے فوراً منتقل کر دیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی. کم سے کم ہم مسلمانوں کو تو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ دنیا علم و فن کو کس طرح سے دیکھتی ہے اور اسی لیے مطلب اس کی قدر کرتی ہے اور کیوں اسی لیے وہ کیوں ہم سے آگے ہیں، کیوں مطلب ظاہر ہے. تحقیق کے میدان میں اصل میں ریسرچ کے میدان میں سائنٹیفک تحقیق ہو یا دوسری تحقیق بہت پیچھے ہیں وہ. ہم لوگ ہاں بس ہم لوگ خالی بس دعوے کرتے ہیں، ڈینگ ہانکتے ہیں، کسی کو بھی بہت بڑا سب سے بڑا محقق دنیا کا بنا دیتے ہیں. اللہم خیر. اللہ تعالیٰ بس ہم لوگ کو توفیق دے. یہ تو مطلب وہ لوگ تھے جنہوں نے علم و تحقیق کے میدان میں ماشاءاللہ کام کیا، اپنی پہچان بنائی اور ماشاءاللہ استفادے کے مواقع رہے. کچھ وہ لوگ جو مطلب ادب وغیرہ کی حیثیت سے، مورخ کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، جیسے علی طنطاوی صاحب سے بھی ماشاءاللہ آپ کی علی طنطاوی صاحب سے یہیں گھر پہ ملاقات ہوئی ان کے. یہاں رہتے تھے مکے میں ایک زمانے میں. تو وہ ان کا ایک پروگرام یہاں ہوتا تھا ریڈیو پر اور نور و نردر وہ ٹی وی پر بھی بہت مشہور تھا. اچھا وہ بہترین نثر ایسی لکھتے ہیں کہ بس لکھتے چلے جاتے ہیں اور آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں. قلم برداشت. بلکہ وہ ایک کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں المسلمون فی الہند جو مولانا ابوالحسن ندوی صاحب مرحوم کی، تو اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں چاہتا تھا اس کا مقدمہ ذرا سا ٹھیک ٹھاک سے سوچ ساچ سمجھ کر کے اور اچھی طرح سے اس کو قاعدے سے لکھوں گا، لیکن جب ناشر کا بہت زیادہ دباؤ ہوا تو جس چیز کو میں آرام سے لکھنا چاہتا تھا یہ آدھے گھنٹے میں لکھ کیا پورا. وہ اچھا خاصا مقدمہ ہے، اس میں اس کتاب کی تعریف کی، ہندوستانی کی تعریف کی. تو بہت قلم سیال تھا ان کا، ہر موضوع پر لکھا، ہر شخصیت پر، مختلف کتابوں پر، مختلف ان کے سارے کتنے مجلدات مشاہدات ان کے یہاں دوسری سے. تو ان سے ملاقات ایک بار یہاں ان کے گھر گئے اور میں اور میرے دوست محمد سلیمانی صاحب تھے. ان سے طرح طرح کی باتیں ہوئیں مختلف. تو ان سے تو انہوں نے ذکر کیا. اس وقت میں نے پوچھا ابن عربی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا دیکھیے ابن عربی کی سب چیزیں بیکار نہیں ہیں، ان کی بعض چیزیں ایسی ہیں جو قابل استفادہ بھی ہیں. اب ان کی ہر کتاب فصوص الحکم کی طرح نہیں ہے جو وحدۃ الوجود اور دوسرے نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لکھی. اب ان کی کتاب مثلا الفتوحات المکیہ میں اب وہ لوگ بس بدک جاتے ہیں نام سے کہ ابن عربی کی ہے اس لیے بیکار ہوگی، لیکن ابن عربی نے اس میں بہت اچھی نفیس باتیں باز کی ہیں اصول فقہ سے متعلق اصول. تب مجھے یاد آیا کہ ہمارے یہاں بھی علماء نے، چاہے وہ حنفی علماء ہوں یا اہل حدیث علماء، ان لوگوں نے بھی فتوحات مکیہ سے بہت اچھی اور نفیس باتیں نقل کی. اور وہ چونکہ فقہ میں ظاہری تھے، وہ مقلد نہیں تھے، تو اس وجہ سے اہل حدیثوں کے ہاں بہت سی چیزیں اس سے منقول آپ کو منقول ملیں گی. لیکن جہاں وحدت الوجود کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پہ مخالفت کرتے ہیں. جو وحدت الوجود کے قائل ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور دوسرے دیوبندی اور بریلوی علماء، تو وہ ان پر اعتماد کرتے ہیں، اس پر اس کی توجیہ تعویل کرتے ہیں. یعنی فصوص الحکم میں بعض ایسی بات ہے بالکل ہی عجیب غریب. اب انہوں نے فرعون کے مومن ہونے کی بات کی، ایمان پر مرا اور عجیب تو اس کی توجیہ کرنا مشکل ہے ہم لوگوں کے لیے. بالکل. لیکن وہ وحدت الوجود کے نظریے کی روشنی میں اس کے بھی قائم اس حساب سے تو دنیا میں پھر تو کوئی کافر بچتا بھی نہیں ہے اصل میں. تو یہ علی طنطاوی صاحب نے ہم لوگوں کو یہ توجہ دلائی کہ اس کی فتوحات مکیہ، بلکہ کہہ رہے تھے کہ اس میں سے اچھے مباحث کی تلخیص کر کے اگر کوئی شخص چھاپے تو بہت بہتر چیز. اچھا یہاں حال یہ ہے کہ ابن عربی کا نام سنتے ہیں لوگ، وہ ان کی طرف رغبت. لیکن ابن عربی سے متعلق یورپ کے اندر بہت کام ہوا ہے، بلکہ اس کی دور میں خاص طور سے بہت زیادہ اس طرف آ کر کے ان کی چیزوں کو بھی چھاپا، ان کا دراسہ بھی کیا ہے. ان سے متعلق ایک بیبلیوگرافی ایک شخص نے بنائی ہے جس کا ترجمہ شیخ الازہر جو ہے ڈاکٹر احمد الطیب صاحب انہوں نے کیا. اچھا کیا مؤلفات ابن عربی کے نام. اچھا یہ دیکھیے ابن عربی، ابن رشد، ابن سینا، ان سب پر فارابی وغیرہ پر سب پر بیبلیوگرافی موجود ہے. لیکن ادھر آپ جو اہل سنت کے عام معروف مؤلفین ہیں جن پر اعتماد ہم کرتے ہیں، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن رجب، ان سب سے متعلق آپ کو کوئی بیبلیوگرافی نہیں ملے گی. تو یہ تو بھی مطلب یہ تو بہت کوتاہی کی بات ہے. یقیناً تو بہت سوچنے کی ضرورت ہے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو ان سے کوئی اور بھی کچھ اور دوسری زیادہ بات تو نہیں ہوئی، بس ان کی چیزیں ہم لوگ پڑھتے تھے. تو بلکہ مجھے یاد ہے کہ وہ جو مختارات من ادب العرب جس وقت ہم لوگوں نے پڑھی تھی، تو شیخ کا نظریہ یہ تھا کہ پورے مکتبہ عربی میں یعنی
ادبی نصوص کے انتخاب میں، نثری نصوص پورے تاریخ اسلام میں اس سے بہتر کوئی مجموعہ نہیں. انہوں نے لکھا بھی ہے اس چیز کے بارے میں. تو یہ چیز ہم لوگ مانتے ہیں. اور ان کی کتابیں میں جو پڑھی ہیں بس وہ اور زیادہ ایک ہی بس ملاقات یا محمد المجذوب صاحب. محمد المجذوب وہاں مدینہ منورہ میں تھے اس زمانے میں. علماء مفکرون عرفتہم، وہ کتاب ان کی 2 جلد 3 جلد میں بہت دلچسپ ہے، اور جن شخصیتوں پر لکھا ہے، بلکہ شیخ حماد کا ذکر اس میں بہت دلچسپ انداز میں کیا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ علامہ البانی کا بھی ذکر کیا ہے. ان سے بہت زیادہ ملاقات تو نہیں، اس لیے کہ وہ دوسرے کلیوں میں پڑھاتے تھے. ہم کلیۃ اللغہ العربیہ میں تھے، وہ کلیۃ الشریعہ میں پڑھاتے تھے. ان کے بعض مضامین مقالات وغیرہ دیکھے ہیں، ان سے کوئی بہت زیادہ ملاقات اور ارتباط نہیں رہا. ہم لوگ جو کلیۃ اللغہ کے لوگ تھے وہ، اب پھر مجھے وقت بھی نہیں ملتا تھا. ہوتا یہ تھا کہ وہ شام کو ہم کوئی مخطوطات کے لائبریری میں چلے جاتے تھے کام کرنے کے لیے. تو 3 سال ہم لوگوں کا عرصہ وہاں تقریباً ایسے ہی گزرا. اور تو اس لیے زیادہ ملاقات. تو دوسری جگہ مدینہ میں نہیں زیادہ لوگوں سے ملاقات ہوئی. کچھ لوگوں سے ہوئی کبھی کبھی مسجد نبی میں. مسجد نبی میں ان سے ملاقات ہوئی ڈاکٹر تقی الدین ہلالی سے ایک بار. ہاں بہت اچھی مطلب ماشاءاللہ آپ نے ڈاکٹر تقی الدین ہلالی صاحب اس وقت وہ لوٹ کے آ رہے تھے جامعہ سلفیہ میں جو کانفرنس ہوئی تھی، مؤتمر الدعوت تعلیم تھی یا کیا تھی، تو وہاں سے لوٹ کے آ رہے تھے. تو مدینہ میں آئے تھے تو ہمارے وہ دوست ڈاکٹر رضا اللہ مرحوم ڈاکٹر رضا اللہ بن محمد ادریس، انہوں نے کہا کہ وہ ہلالی صاحب آئے ہوئے. مسجد میں گئے تو ان سے ملاقات ہوئی. بہت ضعیف بوڑھے، 90 سال کی عمر رہی ہوگی اس وقت. چونکہ رضا اللہ صاحب ہمارے ساتھیوں میں ان کے شاگرد جامعہ سلفیہ میں فراغت ہم لوگوں کی فضیلت تک ہوئی، تو وہ 1 سال پہلے ہی وہاں سے وہ چلے گئے تھے موراکو. ان کے گھر گئے اور سے استفادہ کیا. پھر انہوں نے ان کو کہا کہ بیٹے اب زمانہ جو ہے ڈگریوں کا ہے، تو تم یہاں تو رہو، ٹھیک ہے استفادہ کرو، ہم نے بھی تمہارے چچا سے اور ان سے استفادہ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسا ہے بہتر یہ ہوگا کہ تم مدینہ یونیورسٹی میں اگر داخلہ لینا چاہتے ہو تو. چنانچہ انہوں نے سفارش کی اور تو ہم لوگوں سے 1 سال پہلے اور رضا اللہ صاحب آ گئے تھے. تو رضا اللہ صاحب چونکہ ان کے شاگرد تھے، ان سے ملاقات ہوئی اور ادھر ادھر کے مختلف، وہ علماء ہند کے بڑے قائل تھے. اور اپنے ایک کتاب ہے ان کی دعوت الاسلامی فی اختار العالم. ہاں اس کتاب میں دیکھیے وہ ہندوستان کا جو ذکر کیا، بہت مزاحیہ انداز میں بھی ذکر کیا بات چیزیں. دلی میں جو جس مدرسے میں وہ پڑھا رہے تھے متنبی، تو پھر کسی نے کیا اعتراض کیا وغیرہ وغیرہ. تو لیکن یہ کہ وہ اتنے ضعیف تھے کہ اب ضعیف لوگوں سے ملیے تو بہت زیادہ گفتگو نہیں ان سے کرنے کا موقع ملتا ہے. جن لوگوں سے تھوڑی دیر مسافہ برکت کے لیے کچھ تھوڑی بات ہے پوچھ پاچھ لی، یہی بہت کافی. دیکھ لیا تو دیکھ لیا، یہ ہے الحمدللہ مطلب دیکھ لیا. تو کتنی زبانوں پہ انہیں قدرت تھی. جرمن زبان جانتے تھے، انگلش جانتے تھے، بلکہ وہ جو انگریزی کا ترجمہ یہاں ہوا، ایک نیا ترجمہ قرآن مجید کا، تو انہوں نے اور وہ ایک دوسرے صاحب محسن خان صاحب، ان دونوں نے مل کر کے بہت ہی آسان انداز میں وہ اس کو مرتب کیا. اور وہ تو ترجمہ ایسا ہے جو چھپا ہے، وہ ایسا ہے کہ انگریزی کی کچھ صلاحیت نہیں رکھنے والا آدمی معمولی انگریزی بھی جانتا ہو تو وہ بھی اس کو سمجھ جائے گا. اتنی آسان زبان، پیاری، اس کا مطلب بہت ہی آسان اور سہل انداز میں. بلکہ خود ہلالی صاحب وہ تو مطلب کیا کہتے ہیں، مانا جاتا ہے کہ بعد کے دور میں جو ہندوستان وغیرہ میں عربی ادب یا زبان اور اس کے لکھنے پڑھنے بولنے کا جو ایک مطلب سلسلہ شروع ہوا، انہیں کی کوششوں کا دخل ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے اپنے بعض مقالات میں، اضیاء جو نکلتا تھا، مسعود عالم ندوی صاحب جو نکالتے تھے، تو اس میں ایک مقالہ ان کا ہے، کہا کہ ہندوستان میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہاں عربی زبان اور عربی ادب دونوں کو ایک چیز سمجھتے ہیں. پڑھتے ہیں ادب کی اونچی اونچی کتابیں، نثر و نظم کے انتخابات، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم زبان سیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی زبان کا ادب پڑھنا ہے تو پہلے زبان تو سیکھو. کیا بات ہے. اس کے بعد تو پھر وہ جتنے نقائص ہیں، وہ ایک مضمون لکھا بہت اچھا خاصا، ہندوستان میں جو مدارس کے اندر عربی زبان کی یا ادب کی تعلیم دی جاتی ہے، اس میں کیا کیا نقائص ہیں، کیا کیا کوتاہی، وہ اس میں انہوں نے چھاپا. انہیں کے مطلب ندوہ میں رہنے کی وجہ سے ندوہ میں جو بہت کچھ ایک ماحول بنا ماشاءاللہ. مولانا سے ندوی وغیرہ سب لوگوں نے استفادہ کیا ان سے. تو انہوں نے ایک ماحول بنا دیا، اور وہاں یعنی وہ گئے تھے، استفادہ بھی کیا انہوں نے حدیث میں مولانا عبدالرحمن مبارک پوری سے، اور فائدہ بھی پہنچایا عربی زبان. اور یہ کہ سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ تھے جنہوں نے پہچانا بھی کہ یہ صلاحیت ایسی ہے، تو پھر اس سلسلے میں ان کو جو کوشش کرنی چاہیے تھی. بعد کے دور میں بیاد بھی جو بڑے مدارس ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو کبھی اپنی مطلب نگاہوں میں وسعت پیدا کرنی چاہیے، دیکھنی چاہیے کہ دوسرے ممالک میں ہو سکتا ہے بھائی جہاں بہت زیادہ مطلب خوشحالی ہے وہاں سے لوگ نہ آئیں، لیکن جن ملکوں میں اتنی خوشحالی نہیں ہے، بڑی صلاحیت کے لوگ ہیں، اہل زبان ہیں، تو اگر آپ ان کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے. اور اس سے انشاءاللہ جو مطلب طلبہ کی کھیپ تیار ہوگی تو
وہ مطلب بات ہی کچھ اور ظاہر ہے جو اہل زبان ہے کسی بھی زبان کا ماہر ہو اور اہل زبان ہو اس سے ملیں گے، اس سے جو زبان سیکھیں گے اور وہ بھی کوئی ماہر ہو لسانیات کا بھی اس میدان میں وہ مستند ہو، جیسے تقی الدین علی تھے، وہ تو مطلب اتنا زیادہ مدقق تھے وہ ایک کتاب ان کی تقویم اللسانین ہے، تو تقویم اللسانین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زبان اور قلم ان دونوں میں عربی کی اصلاح کیسے کریں۔ بہت سے ایسے الفاظ کو جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہی غلط ہے اور یہ استعمال درست نہیں، ای کی بجائے ایتو استعمال کرنا درست نہیں ہے، اور بھی بہت سے۔ تو اس زمانے میں ہم لوگ کلیۃ اللغہ میں پڑھتے تھے، کلیۃ اللغہ میں پڑھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سب جتنے شاذ یا قلیل الاستعمال قسم کے اسالیب ہیں ان سب کے شواہد اور وہ کہاں ہیں شعر کے اندر اور کس جگہ، وہ سب یاد ہم لوگ کرتے تھے۔ تو جب وہ کتاب شروع میں انہوں نے دی رضا اللہ مرحوم نے، تو میں نے کہا یہ کیا شیخ اتنے تشدد پسند ہیں، جب تک کہ وہ لسان العرب کے اندر ڈکشنری میں ابن منظور کے نہیں کوئی لفظ مل جاتا ہے اس وقت تک وہ عربی نہیں ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ اور لسان العرب میں اگر نہیں ہے اس کے بعد اس میں تطویر ہوئی ہے، اور پھر لسان العرب میں کون سا استقصاء ہے، بہت سے شواہد چھوٹ گئے ہیں، قدیم دور میں موجود ہیں۔ پھر ایک دن میں نے لکھ کر کے دیا ان کو 4-5 شاہد لکھ کے دیا کہ ایتو استعمال کرنا، تو شعر میں بھی اور نثر میں بھی رضا اللہ صاحب کو کہا کہ بھائی بہرحال تم لوگوں کا کیا طریقہ ہے، ہر چیز کو جائز قرار دے دیتے ہو، لیکن یہ کہ وہ کہتے تھے کہ فصیح زبان لکھنی ہے تو اہل زبان جو عمومی استعمال جو کرتے رہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، یہ شاذ مثالیں نہیں چلیں گی۔ اچھا کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ تو یہ ہے کہ مطلب آخر عمر میں دیکھنے کا، آخر عمر میں مسجد نبی میں ایک بار بس ہوئی ملاقات ہوئی ان سے، اور بالکل وہ آنکھوں کے ایسے ہی بالکل یعنی شاید نظر بھی ان کو نہیں آتا تھا، ایسے پپوٹے اٹھانے پڑتے تھے۔ ہاں عمر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی 90 دی، سے زیادہ اور کئی سطحوں پہ عجیب شخصیت، میں دنگ نہ جاتا ہوں شیخ، وہ علمی اتنی شخصیت ہے اور پھر اتنی مضبوط دعوتی شخصیت، جہاں جہاں گئے باضابطہ مطلب کیا کہتے ہیں جو توحید کے معاملے میں بہت ماشاءاللہ بہت متحمس، اور کبھی مطلب چین سے بیٹھتے نہیں تھے، وہ دعوت میں لگ جاتے تھے جہاں جاتے تھے وہاں۔ اچھا بہت سے پرچوں میں انہوں نے لکھا، ان کے مضامین مقالات بہت منتشر ہیں۔ ابھی وہ اردن میں شیخ مشہور حسن صاحب ان کی چیزوں کو، ان کی تحریروں کو جمع کر رہے ہیں، یہ اچھا کام ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک مضمون چھپا ہے، ایک مرتبہ ملاقات ہوئی مشہور صاحب سے، انہوں نے کہا ایک مضمون چھپا ہے، ایک پرچہ ہے الجامعہ، تو وہ کہیں ہے اس میں چھپا ہے۔ میں نے کہا کہ اتفاق سے میرے پاس اس کی پوری فائل ہے، تو کہا کہ اگر اس میں سے وہ مضمون مجھے نہیں ملا، باقی سب مضامین تو مل گیا ضیاء والے اور دوسرے، تو پھر میں آیا ورق گردانی کرتے کرتے وہ ملا ایک مضمون، انہوں نے بربر سے متعلق لکھا ہے کہ کیا قبیلہ تھا، اس کی اصل کیا ہے، تو ایک شمارے ملا تو وہ فوٹو کر کے ان کو بھیجا۔ تو انہوں نے بہت سے موضوعات پر، یعنی ایک پرچہ وہ نکالتے تھے لسان الدین کے نام سے، اور بھی بہت سے کئی بار مختلف پرچے نکالے اور چھاپے، ان کی بڑی مخالفت ہوئی مغرب میں، لیکن پھر بہرحال اپنے دعوت کے سلسلے میں بڑے شدید تھے، یعنی دعوت الدین میں بھی اور دعوت اللغۃ العربیہ الفصحیٰ میں، دونوں میدان میں بہت سخت۔ کیا بات ہے، اور ذرا بھی کوئی کسی جگہ کوئی عامی زبان استعمال کرے یا فصیح سے تھوڑا سا ادنا انداز کی، اس کو نہیں پسند، اسی لیے اچھے بڑے بڑے ادیبوں کو نہیں ادیب تصور کرتے تھے۔ کیا بات، انہی کا اثر پڑا ہے مولانا مسعود عالم ندوی پر۔ مولانا مسعود عالم ندوی بھی وہ ان کا مقدمہ پڑھیے، وہ جو ایک کتاب ہے مولانا سلیمان ندوی صاحب کی لغات جدیدہ، تو اس زمانے میں جو جدید عربی زبان کے الفاظ پر جو ڈکشنری تھی اس کو مرتب کیا ہے مولانا مسعود عالم ندوی نے، دوسرا ایڈیشن چھاپا، تو اس پر بہت زبردست مقدمہ لکھا ہے مولانا مسعود عالم ندوی نے۔ اس میں انہوں نے موجودہ دور کے ادیبوں کا بھی جائزہ لیا، کون کس پائے کے ہیں، تو پہلے کیٹیگری میں کون دوسرے کیٹیگری میں تھے، کہا کہ یہ جن لوگوں کو بہت بڑا ادیب سمجھتے ہیں ان کا اشارہ طه حسین وغیرہ کی طرف، یہ سب مطلب وہ نہیں، جو دیندار قسم کے اور وہ ہیں وہ، اور زوردار شک برسلاں ہیں فلاں فلاں، ان کو وہ اونچا سمجھتے ہیں۔ کیا بات ہے، چونکہ مطلب دونوں چیزیں نا، ایک تو فکر و نظر کی جو مطلب کیا کہتے ہیں صفائی ہے وہ، اور ساتھ ہی ساتھ زبان کا جو مطلب معیار ہے، تو ان پر بھی کلاسیکل رچاؤ ہے، ہلالی صاحب کا یہ اثر ہے بہت زوردار ہے۔ بلکہ ہمیں لگتا ہے کہ جو بھی مطلب دینی ذہن کے لوگ رہے ہیں ان کے یہاں کلاسیکیت جو مطلب کلاسیکی رچاؤ ہے اس کو نبھانے کا زیادہ مطلب وہ پایا جاتا ہے، اور جو جن لوگوں پہ بعد کے دور میں خاص طور سے جو اثرات مرتب ہوئے جو یورپ کے، ان کے یہاں فلو تو زیادہ ہے، لیکن زبان میں زبان میں تھوڑا مطلب چونکہ دین سے تھوڑی بے پرواہی یا خواہ کچوکا لگانا یا معروف کوئی چیز ہوتی ہے اس کی مخالفت کرنا، جیسے طه حسین نے فشر جاہلی میں کیا، یا عقاد نے، یا دوسرے لوگوں نے، تو اس سے لوگ ناراض ہوئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے مصر کے جو بڑے بڑے ادبا تھے وہ 2 گروپ تھے، ایک گروپ تھا جو مذہب پسند تھا، دوسرا گروپ جو تھا
یورپ کے تجدد پسند تھے. تو جو مذہب پسند تھے ان دونوں کے درمیان بڑی کشمکش رہی. کافی دنوں تک وہ سلسلہ چلتا رہا. انہیں ان کی آخری مثال وہ محمود شاکر صاحب تھے. وہ پڑھتے تھے الجامعۃ المصریہ مصری یونیورسٹی کے اندر, اور کیسے ان کے ساتھ واقعہ بعد میں پڑھنا چھوڑ دیا انہوں نے. اب پھر کام کر کے دکھلایا ماشاءاللہ. کام کر کے انہوں نے دکھایا. کیا بات ہے. اور جزاک اللہ خیر شیخ. ہم لوگ آج جن شخصیات کو ہم ٹچ کر سکتے تھے ماشاءاللہ ہم نے ٹچ کیا, اور ہم شیخ کے بہت شکر گزار ہیں. الحمدللہ بہت دلچسپ گفتگو ہو پائی. الحمدللہ بہت سی اس میں کوئی عبرت کا پہلو ہو تو لیں لوگ, ہے نا. انشاءاللہ بالکل عبرت کا پہلو. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جن شخصیات کا ذکر ہو رہا ہے نمونہ سلف ہیں, علم و حکمت کی راہ میں اپنی پوری زندگی گزار دی, اور وہ تمام لوگوں نے اپنے پیچھے ایسا سرمایہ چھوڑا جن سے ہم روشنی لے سکتے ہیں. تو ہم ان کے راستوں پہ چلیں ایسے لوگوں سے. بلکہ آج بھی مختلف جگہوں پہ ملکوں میں مختلف سماج میں ایسے بڑے لوگ ہیں جن سے مواقع بہرحال نکال کر کے جا کر ملنا چاہیے, استفادہ کرنا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جس کی طرف ہم طلبہ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم شیخ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اور بھی بہت ساری شخصیات ہیں جن سے شیخ کی ملاقات ہے, تو انشاءاللہ ایک دو ہفتہ ہم شیخ کو اور بھی زحمت دیں گے, اور انشاءاللہ اور بھی اچھی بڑی شخصیات کے ساتھ شیخ کی جو ملاقاتیں ہیں, شیخ کی جو یادیں ہیں, ہم ان تمام کے ساتھ انشاءاللہ وہ پورا خزانہ لے کر آپ کے سامنے خزانہ کیا ہے مزے, یادوں کا خزانہ, وہ صندوقچہ انشاءاللہ ہوگا, اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ اس ضمن میں ہو جاتی ہیں. جزاکم اللہ خیر. آپ سے گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ عام کیجئے, لوگ بھی استفادہ کر سکیں. شیئر کر دیں گے, زیادہ انشاءاللہ آپ کو کچھ خرچ نہیں ہوگا, لیکن علم لوگوں تک پہنچ جائے گا, استفادہ بڑھے گا انشاءاللہ, اور آپ بھی اس علم کے اشاعت کا حصہ انشاءاللہ ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیں بہتر بدلہ دے, بہتر توفیق دے. اور ساتھ ہی پھر گزارش کریں گے کہ جو کچھ احتیاط کے لیے کہا جا رہا ہے اس کو ضرور برتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور لو لگائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں, اور دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو اٹھا لے, بندوں کی حفاظت فرمائے, انسانوں کی, مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. پوری دنیا پریشان ہے, اس لیے جو لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں جہاں بھی ہیں, جس حیثیت سے بھی, جس ملک میں رہتے ہیں, جس ملک میں ہوں, جس ملک میں بھی آپ رہ رہے ہیں, وہاں جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے اس سلسلے میں اچھی باتیں کہی جا رہی ہیں, جو ہدایات دی جا رہی ہیں ان کی پابندی کریں انشاءاللہ, اپنی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنے میں مدد دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.